اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ تمام درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم، میں ہوں اسد عباس جعفری اور آپ جڑ چکے ہیں اسد جعفری آفیشیل کے اوپر۔ پاکستانی وقت کے مطابق 12:44 ہو چکے ہیں۔ آپ کا میرا ساتھ رہے گا انشاءاللہ 2 بجے تک، سوا گھنٹہ کے قریب۔ بس آپ جلدی جلدی تشریف لے آئیے تاکہ موضوع کی طرف بڑھا جا سکے۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ بہت اہم ہے، جس میں آپ کی رائے بہت ضروری ہے، اس لیے آپ لازمی جوائن کیا کریں اور آپ نے اپنے خیالات کا، اپنے تجربات کا اظہار لازمی کیا کرے تاکہ جو ہے وہ لوگ آپ کی جتنی بھی زندگی کے تجربات ہیں اس سے مستفید ہو سکیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ جیسے جیسے ایک تو رجحان بڑھتا جا رہا ہے کہ بچے اور بچیاں جو ہیں وہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ سمجھ کے اپنی مرضی کی پسند کی شادیاں کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان میں 60% ریشو جو ہے وہ طلاق کی بڑھ گئی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہے؟ اور اس کے علاوہ بچوں کے اوپر جب گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں اس سے بچوں کی ذہن کے اوپر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ان تمام تر صورتحال کے اسباب، اس کا سبب کیا بنتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اس کی روک تھام یعنی اس کا سد باب کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ آپ لوگوں نے اپنے اپنے زندگی کے تجربات سے آپ نے شیئر کرنا ہے کہ جلد شادیاں، اپنی مرضی کی شادیاں، اور پھر طلاق، گھریلو جھگڑے اور ان کے بچوں کے اوپر اثرات، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے، یہ آپ نے ہمیں جوائن کر چکی ہے ہماری بہن زرینہ غازی۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنی تجربات اپنی زندگی کے حوالے سے اور اس طرح جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں طلاقیں کیوں بڑھ رہی ہیں، اس کی ریشو کیا ہے، وجہ کیوں ہے، کیا وجوہات ہے، کیا عورتیں منہ زور ہوتی جا رہی ہیں، تعلیم زیادہ ہو گئی ہے، آزادی زیادہ مل گئی ہے، کیا وجوہات کیا ہیں آپ لوگوں کے نظر میں؟ السلام علیکم اسد صاحب۔ ویسے تو یہ میں بولوں گی تو بڑی ناراضگی گزری بعض لوگوں پر، لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی ہے اسد صاحب، خاص طور پہ جو بچے بڑے ہو رہے ہیں نا، یہ جو لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے یہ ہوتی ہیں 20-25 سال کی لڑکیاں، اور ایک بچہ ہوتا ہے، اس کی پرورش وہ صحیح نہیں کر پا سکتے۔ جتنا دادا دادی، پہلے ہم لوگوں کی فیملی میں یونٹی تھی نا، تو جس طرح سے دادا دادی نانا نانی وغیرہ تربیت دیتے ہیں ان بچوں کی، ماں نہیں کر سکتی، اس کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی۔ تو آج کل لوگوں کے ٹرینڈ یہ ہے کہ شادی ہوگی ہم لوگ بالکل علیحدہ رہیں گے، میرے خیال میں یہ وجہ ہے۔ لیکن دوسری طرف سسرال والے، میکے والے، سب ان کو جوائنٹ سسٹم میں صحیح طور پہ رہنا چاہیے کہ لڑکی 1-2 سال مطلب اپنے سسرال میں رہے، میرا خیال ایسا ہے۔ جو بیچاری رہتی نہیں ہے تو وہ بچوں کو بھی پرورش نہیں پاتی نہ خود، پھر معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ اگر شادی کنٹینیو رکھنا ہے تو کسی کی سرپرستی تو ضرور چاہیے، تجربے کار لوگوں کی، میرے خیال میں پہلے زمانے میں ہوتی تھی، تو اس لیے شادیاں بھی اللہ کے فضل سے قائم رہتی تھی، اور وہی سمجھ میں نہیں آتا آگے۔ اچھا، ابھی آپ کے سمجھ میں صرف ایک ہی آیا ہے کہ بچی کی شادی ہو تو اسے سسرال رہنا چاہیے، اگر سسرال رہے گی تو شادی دیر پا چل پائے گی، اور اگر جی جی سسرال نہیں رہے گی، اچھا نہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ پسند کی شادیوں کی وجوہات ہے کہ پسند کی شادیاں جو ہوتی ہیں اور اس کے بعد فوری طلاق ہو جاتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے؟ چونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے تجربات سے، زندگی سے جو ہمارے وہ بچے ہیں بچیاں ہیں تو وہ سیکھ سکیں۔ سمپل ہے، شادی سے پہلے ایک تو آپ نے یہی ایک بدماش ظہیر کو دیکھا، وہ جو بڑے بڑے گھر ہے، میرا یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، جب وہ بعد میں پتہ چلتا ہے لڑکی کو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو یقیناً ناراضگی گزرتی ہے، اور طلاق تو اسی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے، اکثر میں نے دیکھا ہے۔
جو اب جو اور بہرحال اور بھی بہت ساری وجوہات ہوں گی، میں اس سلسلے میں اور نہیں کہہ سکتی آپ کو. چلے، اور چلے جی بس مہربانی. اب ایک آپ بات پوچھنا تھا کہ دعا زہرا کا یہ اب اللہ کے فضل سے اب کبھی بھی جانے کا تو مسئلہ نہیں ہوگا نا یہ. اور ہاں سوری ایک اور بات یہ واضح کروانا ہے کہ یہ ظہیر کی نکاح میں ہے، اس کی بیوی ہے، وہ اس کی ساس ہے. یہ باتیں بالکل ختم ہو جائیں تو میرے خیال میں بہت اچھا ہوگا. اغوا کار تو ضرور ہے وہ، لیکن شوہر کہلانا، یہ جو بار بار ہر کوئی کہتے ہیں نا سو کولڈ شوہر، اس سے مجھے بڑی نفرت ہوتی ہے. یقیناً بچی بھی بڑی ڈسٹرب ہوتی ہوگی. اس کا میسج کس کو پہنچنا چاہیے مجھے نہیں پتا. جی آپ نے بجا فرمایا، لیکن یہ وہی بات کر رہے ہیں. نہ ہی تو عدالت نے یہ کہا ہے کہ وہ اس کا شوہر ہے. عدالت نے تو کسی آرڈر میں کہیں بھی نہیں لکھا. بچی اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی تھی، انہوں نے بھیج دیا. یہ کہتے تھے کہ بچی بالغ ہے، تو عدالت کی جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہاں پہ لکھا ہوا ہے مائنر. جی. جی. اب وہ جو سوشل میڈیا ونگ ان کا بیٹھ کے بات کر رہا ہوتا ہے، ان کے علاوہ یا اغوا کار یا سوشل میڈیا ونگ، اس کے علاوہ تو کوئی بندہ نہیں کہتا. اب اچھا وہ انہوں نے تو کہنا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ نکاح اور یہ والی ساری چیزیں، کوئی بھی نہ ہی تو نکاح ہوا ہے. جی. اور دیکھیے اگر نکاح ہوا ہوتا تو وہ فوراً سے پہلے ثابت نہ کر دیتے کہ نکاح ہوا ہے. جی نہیں تو اول تو یہ ہے کہ چھوٹی بچی کا دیکھیں، ہمارے اسلام میں نے پڑھا ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے، ایک لڑکی جب تک وہ 30 سال کی عمر میں جب پہنچتی ہے نا اسد صاحب، تو وہ انڈیپینڈنٹلی شادی کر سکتی ہے بغیر ماں باپ کے. 18 سال کی بھی نہیں، اسلام میں 30 سال کا کہا ہے. اور اگر وہ شادی شدہ تھی، طلاق ہو گئی تھی، اس کی عمر 25 سال بھی ہو، تو وہ بغیر ولی کی شادی کر سکتی ہے. یہاں پہ تو بالکل اسلام کو تو کہیں کا نہیں رکھا ہم لوگ. اب ہم بچوں کو تربیت کیا دیں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. جو یہ زنیرہ ماہم کا وہ ہے، میں تو چاہتی ہوں ان پر مقدمہ ڈالنا چاہیے. یہ تو ہمارے مطلب معاشرے میں ہماری لڑکے لڑکیوں کو کیریکٹر لیس کر رہی ہیں. جی میری بہن آپ بجا فرما رہے ہیں، لیکن اصل میں شروع سے 9 مہینے ہو گئے، 8 مہینے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گلے میں گھنٹی کون باندھے کو. دیکھ ان کے خلاف ابھی تک ہوا ہی کچھ نہیں ہے. ان کی کیا ضرورت ہے مجھے بتائیے؟ پاکستان سے بالا تر ہے کہ یہ پاکستان کو اپنی مرضی سے کر لیں گے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پبلک اکٹھی نہیں ہو رہی نا. پبلک اکٹھی ہو، ان کو جوتے مارے. ان کی کیا ضرورت ہے کہ اسلام کے خلاف جو ہے یہ کریں اور قانون کے خلاف جائیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ پبلک گھر میں بیٹھی ہوئی ہے نا میری بہن. مجھے پبلک تو کیا ایسا ہے کہ لگتا ہے ایک پبلک نائکا جو ہے نا ہم پر رول کری. میں اکثر لوگوں سے کہتی ہوں تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے، سب کھڑے ہونا چاہیے، ورنہ ہمارے جیسے ملک میں ایک نائکا رول کر رہی ہے. جیسے کون ہے وہ، ظہیر کی ماں نور بی بی، وہ جو کہتی ہے وہی ہو رہا. باقی اب ہوٹلوں میں بھی دعوتیں ہو رہی ہے، سنا اس کی یہ وہ سب. بہرحال اب یہ سلسلہ بند ہو جانا چاہیے. اور خاص طور پہ مجھے ایک بات 2011 کے کیس میں سب سے زیادہ، چاہے وہ شیعہ چاہے وہ سنی مولویز، ان لوگوں پر مجھے بہت غصہ چڑھا. یہ لوگ باہر نہیں نکلے، ہم بھی اس کے پیچھے آتے. اسلام کے نام پہ ایک لڑکی کا نکاح ہوا ہے یا نہیں، جائز ہے یا نہیں ہے، اس پر ان کو باہر نکلنا چاہیے تھا. آپ صحیح جب کہہ رہی تک ہیں. یہاں پہ جو ہے وہ مولوی بھی جو ہے نا اپنے مفاد کے چکر میں، سارے شیعہ ہو سنی ہو، سارے اپنے مفادات کے چکر میں باہر نکلتے ہیں. عوامی ایشوز کے اوپر جو ہے وہ کہاں نکلتے ہیں. یہ اگر نکلے ہوتے اور جو ہے وہ سارے جتنے بھی ہوتے ان کو سیدھا کر دیتے. مولوی کی یہ شادی ہوئی نہیں ہے ولی کے بغیر، کسی بھی 4 مکاتب فکر ہے تو اس کے مطابق کہیں بھی کسی بھی جو ہے وہ نہ مکتب دیوبند کے مطابق، نہ مکتب اہل حدیث کے مطابق، نہ مکتب تشیع کے مطابق، نہ ہی مکتب حنفیہ کے مطابق جو ہے کسی کے مطابق جو ہے شادی ولی کے بغیر نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا اسلام کہتا ہے. تو یہ انہوں نے اسلام کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ الگ سے کی ہوئی ہے. یہ سارے معاملہ ہے، کوئی بندہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے نا. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو تو پھر
اب جو لوگ بولنا شروع ہوئے تھے ان کے خلاف مقدمات، تو آپ بتائیے مقدمات ابھی زہرا جو ہے ہماری بہن نجم کے حوالے سے مقدمات کروانے کی بات ہو رہی ہے اور دیگر لوگوں کے حوالے سے، اور میں تو پہلے 4-5 مقدمے بھگت رہا ہوں. تو بتائیے نا کہ کون اٹھ کے، ہم سارے کہتے ہیں نا کہ کوئی ان کو لگام ڈالے، کوئی ان کے خلاف پرچہ کروائے، کوئی ان کے خلاف بولے. کون بولے گا؟ کون کرے گا؟ جو کرے گا وہ بھگتے گا. اور جو پیچھے لاکھوں تعداد میں ہم کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، کدھر ہے وہ؟ پلٹ کے آپ دیکھتے ہیں تو کوئی بندہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا سوائے باتوں کے. تو باتوں سے تو نہ جنگیں فتح ہو سکتی ہیں، باتوں کی فائرنگ سے تو نہیں ہو سکتا نا. یہ تو جی فزیکلی چیزیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ مجھے بتائیے نا کہ جنگیں آپ لڑتے ہیں کسی ملک کے ساتھ تو کیا ہتھیار کے بغیر جنگیں لڑی جاتی ہیں، یا دونوں اطراف جو سرحدیں ہوتی ہیں صرف منہ سے فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے؟ ایسا ظاہر نہیں بات ہوتا. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے لوگوں کو کہ بھائی یہ ایسا نہیں ہوتا. اگر معاشرے میں تبدیلی لانی ہوتی ہے تو عملی طور پہ چیزیں کرنی ہوتی ہیں. زبانی کلامی جمع خرچ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اور یہ 9 مہینے کا جو اتنا عرصہ چلا ہے، اس میں سارا قصوروار پتہ کون ہے؟ کون؟ ریئلٹی پبلک ہے. پبلک نے صرف آواز اٹھائی. ان کی جرت تھی ان کے گھر کا جو ہے وہ گھیراؤ کرتے کہ تمہاری آئندہ کے بعد ہم جو ہے وہ تمہارے جو ہے وہ اس طرح کی حرکت کی ویڈیو نہ دیکھیں. تم معاشرے کو تباہ کر رہے ہو، تم ہماری بچیوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہو. محلے میں جا کے بیٹھ جاتے، کھڑے ہوتے. کسی کی ضرورت ہونی تھی کہ جو ہے وہ اگلے دن یہ ویڈیو ڈالتی. وہاں پہ پولیس بھی اکٹھی ہو جاتی، سارے قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اکٹھے ہوتے، وہ ایکشن لیتے کہ پبلک کو تکلیف ہے اور یہ معاشرے کے تباہی کا باعث بن رہی ہے یہ خاتون یا جو بھی یہ کام کر رہے ہیں. اس کی وجہ کسی کے سر پہ جو ہی نہیں رنگتی. خالی بیٹھ کے نا باتیں ہوتی ہیں، تو باتوں سے پولیس بھی دیکھ رہی ہے کہ باتیں ہو رہی ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ساری دنیا لگی رہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی 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 بالکل بالکل. یہ اسی بات کا مجھے افسوس ہے. اب میں آپ کو یقین نہیں ہے 2011 مل گئی، اللہ کا کرم ہوا. اور پتہ نہیں کتنے لوگوں نے مجھے مبارکباد دی آپ کو، یہ میرے دوستوں میں. میں کہتی شرم کرو یار، تم لوگ جو ہے تم لوگوں کو شامل ہونا چاہیے ان باتوں میں. مجھے مبارکباد دینے سے کیا ملے گا؟ مطلب اللہ کا شکر ہے. میں یقین کریں پتہ نہیں کیوں اس کیس میں نے پہلی مرتبہ انٹرسٹ لیا. اب آئندہ بھی ارادہ ہے انشاءاللہ، اللہ میں سب پر رحم کرے. یہ جو اس بچی کا جو ہوا نا، مجھے کبھی کبھی بڑا افسوس ہوتا تھا ماں باپ کے ہوتے ہوئے. ایک مطلب بے بس، اتنے بے بس ہو گئے تھے ماں باپ. واقعی عظیم ہے وہ لوگ. جو میں ہوتی تو پاگل ہو جاتی یا کسی کو کچھ کر دیتی. ان کو تو چیل کووں کو کھلانا چاہیے جو لوگ اس طرح کی حرکت کر کے گئے ہیں. بیچاری لڑکی کو کلوروفارم سنگاتے ہوئے گھر سے باہر سے لے کر چلے گئے. بس کبھی کبھی بچوں میں بھی آ جاتی ہے یہ باتیں. اللہ رحم کرے انشاءاللہ. اب حالات ویسے، سبق تو بہت سارے لوگوں نے سیکھا تو ہے، تھوڑا سا سبق اور سیکھنا چاہیے. اوکے اسد صاحب اب بات کریں. لبنہ سماعت صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. لبنہ بہن، آج کا ٹاپک ہے کہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا، اگر نہیں پڑھا تو میں بتا دیتا ہوں. ہمارا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی پسند کی شادیوں کا رجحان اور اس کے بعد پھر طلاق، گھر میں جھگڑے اور ان کے بچوں پر برے اثرات، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس کا سدباب کیسے کیا جا سکتا ہے. جی جی السلام علیکم میری طرف سے. واہ. بھائی بہت زیادہ ریشو جو ہے نا، یہ طلاقوں کا جو ہے نا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. جوں جوں ترقی ہو رہی ہے اور جوں جوں یہ ساتھ ان چیزوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ دین سے بھی دور ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے نا ان چیزوں میں اب جو ہے نا پھنسے جا رہے ہیں. اور طلاقوں کا ریشو اتنا زیادہ ہو گیا کہ آپ دیکھیں اب بچیاں ٹین ایج کی ہوتی ہیں اور جلدی سے لڑکوں کے ڈھانسوں میں پیار میں آ جاتی ہیں، چھپ چھپا کے شادی کر لیتی ہیں. پھر کچھ دیر ہی گزرتی ہے تو ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو ان کے لڑائی جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ بچی ذرا بھی نہیں سوچتی کہ 20 سال میرے ماں باپ نے جیسے مجھے پالا ہے
اور کہاں تک 20 سال تک کی عزت جو ہوتی ہے ایک دن لڑکے سے ملنے سے اپنے ماں باپ کی عزت کو گوا بیٹھتی ہے. نہ وہ ادھر کی رہتی ہے نہ وہ ادھر کی رہتی ہے. ان بچیوں زیادہ تر بچیاں جو ہوتی ہیں نا یہی ہوتی ہیں. لڑکے تو چلو لڑکوں کا تو کام ہے اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں, اور لڑکیاں جو ہوتی ہیں ڈھانسے میں آ جاتی ہیں. بہت ساری بچیاں ہیں جو اس طرح, ان بچیوں کے کیس ہیں بہت سارے. ان بچیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ دیکھیں, اور اگر لڑکا یا لڑکی کوئی پسند کر لیتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی کیا کہتے ہیں ان کی صلاح جو ہے وہ لے لینی چاہیے, ان کو شامل کر لینا چاہیے. ایک تو اس کام میں بھی برکت ہوتی ہے, اور یہ رشتہ بھی جو ہوتا ہے نا پھر قائم رہتا ہے. اگر اکیلے کیا ہوتا ہے ہم نے یہ رشتہ تو وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے, جو ہوتا ہے وہ تو سامنے ہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں کے جو رشتے ہیں اگر بچے اور بچی کو کوئی پسند ہے تو وہ ماں باپ بھی بیچ میں شامل ہو کر وہ رشتہ کر دیں, کیونکہ ان بچوں نے ہی زندگی گزارنی ہوتی ہے. اگر ماں باپ کو پسند نہیں ہوتا وہ بتاتے ہیں, کیونکہ وہ تجربہ کار ہوتے ہیں, وہ بتاتے ہیں. اس وقت بچے ٹین ایج میں ہوتے ہیں, بچے وہ رکھتے ہی نہیں ہیں اس وقت کی اصلاح کو کہ ہم ماں باپ کی یہ اصلاح جو ہے تجربات سے گزری ہوتی ہے تو وہ ہمیں گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ پھر ریشو جو ہوتا ہے یہ اسی طرح بڑھتا جاتا ہے اور بڑھ رہا ہے ہمارے معاشرے میں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہے دین کا ہونا بھی ساتھ بہت ضروری ہے. دین کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. ہم لوگ نہیں سمجھتے, کچھ ایج اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہم لوگ بس شیطانی کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں, اور جلدی سے ہم لوگ جو ہوتے ہیں اپنی زندگی کے فیصلے کر دیتے ہیں, جو کہ پھر ہماری 20 سال کی جو بچی ہوتی ہے ساری زندگی کے لیے داغ لے کے تو بیٹھی رہتی ہے. پھر وہ جیسے اس کی زندگی گزرتی ہے یہ اس بچی کو ہی پتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بچیاں عقل مند ہوں اور فیصلے کرنے میں اپنے ماں باپ کو بیچ میں شامل کرے, اور ماں باپ بھی عقل مند ہوں اور بچوں کی رضامندی سے رشتے کریں تو طلاقوں کا ریشو کم ہوگا. تو میرا تو یہی کہنا ہے. صحیح. اچھا, میرا آخری سوال ہے آپ سے, اس کے بعد ہمیں جوائن کر چکی ہے ہماری بہن ڈاکٹر لبنہ, تو ان سے پوچھیں گے اور وہ تفصیلی جو ہے وہ بتائیں گے اس حوالے سے. آخری سوال آپ سے ہے, آپ بتائیے کہ یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی کے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے بچوں کے اوپر کتنے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اس میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ ماں باپ کو پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں, اور بچے جو ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر نہیں بھی بولتے تو وہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو, تو بچوں کے اوپر بہت زیادہ جو گہرا اثر پڑتا ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ اگر کوئی بات چیت کرنی بھی ہے تو بچے کی غیر موجودگی میں وہ اس بات کو ہینڈل کریں. تو بچے تو نہیں بولیں گے, اگر ان کے سامنے ایسے کیا جائے گا تو وہ بڑے ہو کے کسی نہ کسی نفسیاتی مرض میں اپنی شخصیت کھو بیٹھیں گے, جو کہ وہ بڑے ہو کے وہ ضرور باہر نکلتی ہے شخصیت جو ہوتی ہے. تو چاہیے کہ ماں باپ کو جو ہے جو کہ ایجوکیٹڈ ہیں وہ تو میرا خیال ہے کہ بچوں کے سامنے ایسا نہیں کریں گے. وہ تو اپنے گھر کے گھریلو معاملات جو ہیں بالکل اچھے رکھیں گے, کیونکہ وہ بچوں کو سمجھتے ہیں کہ بچوں نے گرو اپ ہونا ہے اور ان کو دیکھ کے ہی اپنا گھر جو ہے چلائیں گے. میں تو یہ سمجھتی ہوں. صحیح, بہت شکریہ. آپ میوٹ کر لیجئے لبنہ سمد صاحبہ, اور ڈاکٹر لبنہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے سوال پورا سن لیا ہوگا یقیناً, تو میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تفصیلی اس کے اوپر روشنی ڈالیے. جی وعلیکم السلام. جی میں نے آپ کا ٹاپک صبح سے دیکھا تھا, بٹ مجھے ٹائم نہیں ملا جوائن کرنے کا, میں تھوڑا بزی تھی. یہاں پہ ویکینڈ ہے, بچوں کا اسکول ہوتا ہے آج کے ڈیٹ نا, تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو جوائن نہیں کر پائی. تو ایشو بہت اچھا ہے جو آپ لوگوں نے رکھا ہے کہ آج کل ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے. لیکن جو شادی ہوتی ہے ایک انسٹیٹیوشن ہوتا ہے, اور ہم لوگ بحیثیت پیرنٹس جب بڑے ہو رہے تھے تو ہمارے پاس ایک ایج ہوتا تھا کہ اگر ماں باپ کوئی بات نہیں سمجھا پا رہے ہوتے تو
گرینڈ پیرنٹس پاس ہوتے تھے، نانی دادی، اور ایک کلچر ہوتا تھا کہ وہ لوگ بڑے جو ہوتے تھے وہ چھوٹوں کو سمجھاتے تھے، اور اگر کسی کا کوئی جھگڑا ہوتا تھا تو جو رشتہ دار ہیں وہ صلح کروانے کی کوشش کرتے تھے۔ جیسے جیسے یہ دور بڑھتا گیا آگے، میڈیا آتا گیا، تو سب لوگوں نے، نوجوان نسل کے لیے بڑا ایزی ہے کہ یہ کہنا کہ جی اب ہم انڈیپینڈنٹ ہیں اور اب ہم اپنے مسائل کو خود دیکھ لیں گے۔ یہ کہنا تو ایزی ہے، لیکن لائف فیری ٹیل نہیں ہوتی ہے، اس میں میاں بیوی کے درمیان مسائل بھی آتے ہیں، کلچر کے بھی، ویسے بھی، اور ان تمام مسائل کے ہوتے ہوئے آپ کو ایک سپورٹ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے، جو انفارچونیٹلی آج کل کی لائف میں نا مسنگ ہے۔ اس کا جو امپیکٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جی میاں بیوی کے درمیان جب ڈفرینسز بڑھتے ہیں تو وہ سپورٹ سسٹم موجود نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جو پیرنٹس میں اور بچوں میں جو گیپ ہوتا ہے اس میں گرینڈ پیرنٹس ایک بڑا اچھا رول پلے کیا کرتے تھے، جو آج کل میرے اپنے خیال میں کافی حد تک مسنگ ہے۔ اس میں کافی فیکٹرز آ جاتے ہیں کہ بعض اوقات آپ دور رہ رہے ہیں جاب کے سلسلے میں، کوئی اور بھی مسائل ہیں، اور بعض اوقات ساس بہو کی نہیں بن پا رہی ہوتی ہے، تو اچھا لگتا ہے کہ جی آپ اپنے گھر رہ لیں، تو وہ بھی ہے۔ دوسرا جو ہمارے سٹینڈرڈز ہیں شادی کے، وہ ہمیں خود کلیئر نہیں ہے، اور بڑھتے وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے ان سٹینڈرڈز کو ویسٹرنائز تو کیا ہے، لیکن ویسٹ کے پاس ایک سیفٹی کا، اپنے سیفٹی کے جو ہے نا سٹینڈرڈز موجود تھے، انہوں نے جو بھی انہیں بیک لیش آتا ہے، جیسے بھی وہ سیفٹی آف ویمن، سیفٹی آف کڈس کے حوالے سے انہوں نے اس کو بیلنس کیا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کا جو کلچر ہے، ہم لوگوں کے کلچر میں وہ سیف گارڈز موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب بچے شادیاں کرتے ہیں پسند کی، اس وقت ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بس یہ بندہ جو ہے نا یہ میرا ہیرو ہے۔ خواتین کو یہ لگ رہا ہوتا ہے، لڑکیوں کو، اور لڑکے جو ہوتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شی از دا موسٹ بیوٹیفل ویمن آن ارتھ، اور بس میں شادی کر لوں گا تو اس کے بعد بس دنیا جو ہے وہ فیری ٹیل کی طرح گزرے گی۔ لیکن ریئل لائف میں جب چیلنجز آنا شروع ہوتے ہیں تو سٹینڈرڈ، کیونکہ یا تو بیوٹی ہوتی ہے یا پھر ویلتھ ہوتا ہے، تو اگر گرلز کا جو ہے سٹینڈرڈ نہیں پورا ہو رہا تو وہ گزارا نہیں کرنا چاہتی۔ اسی طرح جو ہمارے ہاں باقی بھی معاشرے کے جو مسائل ہیں، اس میں آج کل جو چیز نظر آ رہی ہے اس میں ایکسٹرا میریٹل افیئرز بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک پرابلم کی ایک ریزن ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں۔ جب آپ شادی کرتے ہیں نا، اگر آپ اپنے سامنے کوئی سٹینڈرڈ رکھیں، کوئی آپ کے سامنے کوئی ایسا آئیڈیل موجود ہو، اگر آپ اپنے آئیڈیل بنائیں گے ایکٹرز کو، ایکٹریسز کو، تو سوری ٹو سے ہالی ووڈ ہو، بالی ووڈ ہو، تو مجھے ان میں کوئی آئیڈیالٹی نظر نہیں آتی ہے۔ ان کے ہاں ڈیلی کی بیسس پہ ڈائیورسز ہو رہی ہیں، ڈائیورس کے بعد پھر دوبارہ ری یونین ہو رہا ہے، پھر بریک اپ ہو رہا ہے، تو ایک اتنی انسٹیبل سی لائف ہوتی ہے۔ پیپل آر جسٹ لوکنگ ایٹ دیئر بیوٹی، بٹ ان کو نہیں پتا کہ ان کے اندر جو ان کی پرسنالٹی ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے، دے آر جسٹ شو پیس۔ اور ہم لوگ جب بڑے ہو رہے تھے، مجھے یاد ہے کہ ہمارے گرینڈ پیرنٹس یا پیرنٹس جو ہمیں سٹینڈرڈز دیا کرتے تھے وہ ہم لوگوں نے چھوڑ دیے ہیں، کیونکہ اب پیرنٹس کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے۔ اس لیے میں ینگ جنریشن کو اتنا بلیم نہیں کروں گی جتنا پیرنٹس کو، کیونکہ پیرنٹس اگر آپ کے سامنے آئیڈیل، پراپر آئیڈیل سامنے رکھیں، جیسے آج جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت ہے، آپ کو بھی مبارکباد اور تمام آڈینس کو بھی۔ ایک تو ہمیں اس چیز سے نکلنا چاہیے کہ بھئی ہم آئیڈیلز کو سنی اور شیعہ بنا دیں، ٹھیک ہے۔ جناب فاطمۃ الزہرا ہمارے پیغمبر کی بیٹی ہیں، اور اگر ان کی زندگی کو ہم اپنے لیے اسوہ بنائیں تو پھر ہمارے لیے آسان ہوگا کہ آپ ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کی شادی کس بیس پہ ہوئی، اس کے بعد جیسے انہوں نے اپنی لائف گزاری، پھر کیسے انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی، کس طرح سے اپنے شوہر کے ساتھ نباہ کیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کبھی شکوہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور کتنے مشکل حالات تھے آپ کے سامنے ہیں کہ مسلمان اس وقت کتنی مشکلات سے گزر رہے تھے، ایک کنیز کا تقاضا کرتے ہوئے بھی انہیں شرم محسوس ہوتی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اس وقت پوری دنیا کو کے حکمران بننے کے اس پہ تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کو کنیز عنایت کرنے کی بجائے اس کو ایک تسبیح فاطمہ عنایت کی کہ بیٹا تم تھک جاتی ہو تو تم یہ تسبیح پڑھا کرو تاکہ وہ زندگی کی مشکلات کو سہ سکیں۔ تو جب ہم اپنی جنریشن کی بات کرتے ہیں تو ڈائیورسز وغیرہ یہ اس وجہ سے بھی زیادہ ہو رہی ہیں کیونکہ ہمارے جو سٹینڈرڈز ہیں نا وہ بہت مٹیریلسٹک ہیں، اور جب آپ مٹیریلسٹک سٹینڈرڈز کو فالو کریں گے تو انفارچونیٹلی یہی آؤٹ کم نکلے گا جو نکل رہا ہے کہ آپ کا گزارا نہیں ہو رہا،
بچے بچیاں جو ہے وہ اپنے آپ کو یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہیرو ہیروئنس کی طرح، جیسے ان کے پاس بیٹھے بٹھائے گاڑی آ جائے گی، بیٹھے بٹھائے بہت بڑا گھر آ جائے گا، تو وہ بھی اسی چیز کو آئیڈیلائز کریں گے اور سوچیں گے. اگر وہ چیز نہیں مل پا رہی فرسٹریشن ہوگی، اور جب فرسٹریشن ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ جو ہے آپس میں طلاق کی صورت میں، بریک اپ، سپریشن کی صورت میں نکلتا ہے. پھر اگر ہم بات کریں اپنے میڈیا کی، تو اگر آپ مین سٹریم میڈیا کے ڈرامے اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی چینل کے دیکھ لیں، تو آپ کو اتنی نیگیٹیوٹی نظر آئے گی. جو خوبصورت ترین ہماری اداکارائیں ہیں وہ عجیب و غریب کا یا تو اتنی سپریسڈ دکھاتے ہیں کہ تھپڑ کھا کھا کے جو ہے ان کا برا حال ہے، یا پھر اتنی زیادہ ہوں گی کہ وہ اپنے ہسبینڈس کے ساتھ جو وہ کر رہی ہیں سلوک، تو وہ بھی آئیڈیل نہیں ہے. جب تک آپ ایک سوسائٹی کو کوئی بیلنسڈ وہ نہیں دکھائیں گے، پرسنالٹیز نہیں دکھائیں گے، وہ کیا سیکھیں گے؟ لائک ان بچوں کا کیا قصور ہے اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے اسٹینڈرڈ ہے. بچے بچیوں کو پھر برانڈس کے جو چکر میں پھنسایا گیا ہے. اچھا، شادی کرنا آج کل کے دور میں کتنا مشکل ہے، اور پھر اس میں جو ہمارے ہاں جہیز، حق مہر اور پتہ نہیں کیا کیا لائک جھوٹے سٹینڈرڈز ہیں، اور اتنے ہائی ہو چکے ہیں نا. آپ خود سوچیں کہ مڈل کلاس ایک فیملی اگر اس کے 4-5 بچے بھی ہوں تو پہلے تو وہ ان کو ایجوکیٹ کریں، پھر بچیاں ہیں تو ان کے جہیز کے لیے پیسے جمع کریں، اگر بوائز ہیں ان پہ یہ پریشر ہوتا ہے کہ بیٹا آپ نے کیریئر بھی بنانا ہے، اپنا گھر بھی بنانا ہے، پھر آپ نے اتنا لیوش سا حق مہر دینا ہے. پھر جو شادیوں پہ خرچہ ہوتا ہے، آپ شادیاں، وائرل شادیاں پاکستان کی دیکھیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کروڑوں روپے تو صرف اور صرف ڈیکوریشن پہ لگ رہے ہیں. اب وہ بندہ جو ڈیلی کی بمشکل اپنا گزارا کر رہا ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، اسپیشلی مڈل کلاس فیملیز جو ہوتی ہیں، وہ کیسے یہ سب چیزیں دیکھیں گے؟ تو اتنی فرسٹریشن بڑھتی ہے کہ ہماری شادی پہ ایسا کیوں نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے، اب شادی میں یہ ساری چیزیں کس نے شامل کی ہیں؟ اچھا، رسومات کی اگر آپ تعداد اٹھا کے دیکھ لینا تو ڈیلی کی بیسس پہ جب بڑے ہمارے ماشاءاللہ پولیٹیشینز کی بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، مہینہ مہینہ تو جی شادی کے ہی فنکشنز چل رہے ہوتے ہیں. اگر وہ باہر رہتے ہیں تو جی ان کے باہر کے کنٹری میں الگ فنکشنز ہوں گے، ود ان کنٹری الگ ہوں گے، اور جو اس پہ خرچہ ہوگا آپ لوگوں کے سامنے کتنی ویڈیوز اور کتنے پولیٹیشینز کے لمبے چوڑے خرچے موجود ہیں. تو جو عام عوام ہے وہ کہاں جائے؟ ٹھیک ہے، عام عوام دیکھتی ہے کہ ہم لوگ اتنی اسٹرگل کر کے ان کو اپنا لیڈر بنا کے لائے ہیں. تو جو ہمارے سٹینڈرڈز تھے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا دیکھ لیں کہ ان کا اپنا کیا لیونگ سٹائل تھا، اور انہوں نے اپنی بیٹی کو اس وقت کیا گائیڈ کیا تھا جب ان کی بیٹی نے ان سے تقاضا کیا کہ اب تو آپ کے پاس غلام بھی آ گئے ہیں، اور اس وقت جنگیں ہوتی تھیں، اس کے بعد مال غنیمت بھی آتا تھا. اس کے باوجود کمانڈر اگرچہ امام علی علیہ السلام تھے، لیکن ان کو ان کا شیئر تھوڑا سا ملتا تھا. لائک دینا چاہتے تو رسول اللہ دے سکتے تھے، داماد بھی تھے. اور آپ آج کل کا سٹینڈرڈ دیکھ لیں تو ہماری عوام جو ہے وہ بیچاری برے طریقے سے پس رہی ہے. پھر جو ان کو سٹینڈرڈز دیے جا رہے ہیں کہ جی اتنا کم از کم حق مہر ہونا چاہیے، بچی کی شادی کرنی ہے اتنا جہیز ہونا چاہیے، تو وہ باپ کہاں جائے جو ڈیلی کی اپنی جو ہے نا ہینڈ ٹو ماؤتھ لیونگ بمشکل اس کی ہوتی ہے. اور پھر جو بڑھتے ہوئے بے تحاشا مسائل ہیں پاکستان کے، تو بے تحاشا ہیں کہ ڈیلی کی بیسس پہ اکانومی ڈاؤن ہو رہی ہے، اس کا امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے. اور پھر اگر کسی نے شادی کا سوچنا ہے اپنے بیٹی کی، بیٹے کی، تو ہاؤ دے ول مینج. ٹھیک ہے، اس کے اتنے لائک نیگیٹو ایفیکٹس نظر آ رہے ہیں کہ سادگی سے شادی کا کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. اور اگر سوچیں تو پہلے تو آپ شروع کر لیں رشتہ لینے سے، کہ جی رشتہ لینے جانا ہے، اس پہ ایک پوری دعوت کا اہتمام ہو. پھر جب رشتہ منظور ہوگا، پھر منگنی ہوگی، پھر نکاح ہوگا، پھر شادی ہوگی، اور ہر چیز میں اگر آپ شامل کرتے جائیں کہ کتنا زیادہ ایکسپینسو ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایلیٹ کلاس افورڈ کر سکتی ہے، بٹ آپ مڈل کلاس کو دیکھیں، دے آر اسٹرگلنگ. اور جو بلو دا پاورٹی لائن ہے ان کی تو چلو ہم بات کر ہی نہیں سکتے، وہ بیچارے ویسے ہی گئے گزرے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی اس میں آتی ہیں. جب آپ کسی بھی معاشرے کی بات کرتے ہیں نا، آپ صرف ایک ڈائمنشن کو لے کے نہیں بیٹھ سکتے، آپ کو ساری ڈائمنشنز کو دیکھنا ہوگا. آپ کو اپنے کم سے کم نا اپنے سٹینڈرڈز کو وہ کرنا ہوگا، ایک اس پہ کم از کم سمپلسٹی پہ لے آئیں. ٹھیک ہے، اسلامک آپ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، تو ایک دوسرے کو ڈسکریمنیٹ کرنے کی بجائے، ایک دوسرے کو سیکٹیرنزم کی بجائے، آپ اگر جس بھی فقہ سے بلانگ کرتے ہیں آپ اپنی فقہ پہ عمل کر لیجئے اور ٹھیک ہو جائیے. دیٹس آل. آپ نے شادی کرنی ہے جہاں بھی کرنی ہے، آپ سادگی سے کریں، نہ دوسروں کی زندگی جہنم بنائیں نہ اپنی. ٹھیک ہے، تو اس کا یہی نتیجہ نکلے گا کہ بعد میں بھی
جب آپ کے سر پہ قرضوں کا بوجھ ہوگا پھر آپ نے اپنی لائف آگے بھی چلانی ہے. اب خیر کچھ اچھی بھی ایگزامپلس دیکھنے میں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ ایک کپل کا میں نے دیکھا کہ انہوں نے شادی کی جسٹ 10 to 15,000 روپیز انہوں نے خرچہ کیا. دیٹس آل. لائک یو وانٹ ٹو گیٹ میریڈ, جسٹ گیٹ میریڈ. You don't need to spend like lakhs and crores just to show people how happy you are. ٹھیک ہے. پھر ہمارے ہاں جو برائڈل ڈریسز ہیں, پھر جو جیولری ہے, گولڈ جیولری, آپ خود دیکھیں کہ ہم ویسٹ کو بھی اگر اپنی ایگزامپل بنا لیں نا تو یہاں پہ آپ کو صرف ایک ڈائمنڈ کی رنگ ہوتی ہے جو گروم ہوتا ہے وہ برائڈ کو دیتا ہے, یا پھر ایک ڈریس ہوتا ہے, وہ ڈریس پتہ نہیں وہ آپس میں مینج کر کے کسی نہ کسی طریقے سے کر لیتے ہیں. اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے they do ceremony, otherwise they don't do it. ایون یہاں پہ جو مسلم کمیونٹی ہے, مجھے ان کی یہ بات کافی اچھی لگتی ہے. انہوں نے جہیز کے کلچر کو کافی حد تک, جو نہیں دے سکتا they don't like make it a compulsion. تو اکثر فیملیز جو سادگی سے کرنا چاہتی ہیں they just do it. اور جو لائک میرا ان لوگوں میں ہے اٹھنا بیٹھنا جو تھوڑے پریکٹسنگ ہے, تو ہم لوگوں نے دیکھا بہت سادگی سے شادی ہو جاتی ہے, نہ ماں باپ پہ بوجھ ہوتا ہے نہ دلہا دلہن پہ. they just get married and then they just live their own life. اگر ہم پاکستان میں یہ ایگزامپل سیٹ کر لیں کہ آپ سادگی سے نکاح کریں اور دلہا دلہن کی رخصتی کر دیں, ٹھیک ہے, اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں جتنے بھی سمپل لیول کا کھانا جسٹ کھلا دیجئے, دیٹس آل. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ارینج بگ سیرمونی صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے. وہ لوگ کتنے دن تک جی آپ کی باتیں کرتے رہیں گے, ایک دن آئیں گے اس کے بعد پھر آبجیکشن شروع ہو جاتے ہیں, اچھا یہ چیز تو ٹھیک تھی, فلاں چیز تو اچھی نہیں تھی. تو اپنے سٹینڈرڈز کو نا سیدھا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ بچیاں کتنی زیادہ ہمارے ہاں ان کی عمریں گزر جاتی ہیں, ماں باپ بیچارے جہیز اکٹھا کرتے رہ جاتے ہیں. لیکن بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ آپ ہر کسی کی تو ہیلپ نہیں کر سکتے نا. 22 کروڑ عوام ہماری آن دا لائک اکارڈنگ ٹو سینسس یا مردم شماری کے مطابق کتنی ہے تعداد, تو کتنے لوگوں کی ہیلپ کر سکیں گے آپ. بہت ساری ہماری فلاحی ہیں لائک چیریٹیز ہیں جو ہیلپ کر رہی ہیں, بٹ ہاؤ مچ یو کین ڈو. آپ کو اپنا اسٹینڈرڈ جو ہے اس کو ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے, ڈاؤن سائز کرنے کی ضرورت ہے. کیا ضرورت ہے کہ بھئی اتنے تولے سونا ہوگا تو ہی شادی ہوگی, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں جن پہ ہماری عوام کو سوچنا چاہیے. شادی کو آسان بنائیں, نہ ان کی زندگی مشکل بنائیں, نہ اپنی, ٹھیک ہے. اپنے بچوں کی شادیاں جو ہے تبھی ٹائم پہ آپ کر سکیں گے. اگر آپ یہ اسٹینڈرڈز لے کر بیٹھے رہیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی. پھر بوائز کے اوپر ایک اور برڈن ہوتا ہے کہ جی آپ نے جب کمانا شروع کرنا ہے نا, ماں باپ کو گھر بنوا کے دینا ہے, پھر جی ان کی نسلیں سدھارنی ہیں. تو بوائز پہ بھی برڈن ہے, اور آج کل گرلز کام کر رہی ہیں تو ان کی بھی شادی پھر لیٹ کر دیتے ہیں پیرنٹس کہ چلو شی از سپورٹنگ اس. تو یہ ہمارے ہاں نا صرف اور صرف طلاق کی ایک وجہ نہیں ہے, طلاق کی وجہ بہت زیادہ ہیں. اور ہمیں کم سے کم اگر آپ نے اپنی شادیاں بچانی ہیں تو آپ کو اپنے سٹینڈرڈز سیدھے کرنے پڑیں گے کہ آپ ان کو جس قدر ہو سکتا ہے سادگی پہ لے کے آئیں اگر آپ نے اپنی جنریشنز کو بچانا ہے. ورنہ یہ کیوس ہے جس میں ہم جھوٹے سٹینڈرڈز میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ یہاں پہ آ کے انگلش ویمن کو دیکھیں, دے ڈونٹ ویئر گولڈ جیولری. وہ آرٹیفیشل پہن کے ان کا گزارا ہو جاتا ہے, لیکن ہم لوگوں کو شوق ہے گولڈ کا, اور اگر زیادہ پیسے ہیں تو پھر ڈائمنڈ کا بھی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم لوگ زیادہ اس چیز پہ ہم مٹیریلسٹک زیادہ ہیں. جو چیز مجھے لائک اف آئی ڈو سیلف انالیسس اینڈ اف آئی ڈو analysis of my own and I compare, تو مجھے یہ چیز سمجھ آتی ہے. ایون آپ یہاں پہ دیکھیں لائک ہم لوگوں کے بہت ہیوی ڈریسز ہوتے ہیں ایمبرائڈری کے حوالے سے. انگلش لوگ اتنا نہیں کرتے, ان کی کچھ کلاس کے ہیں لوگ لائک which who can afford and they can do it, but overall ان کی سوسائٹی جو ہے وہ سمپلسٹی پہ they don't care about your dress. ہمارے ملک میں اگر ایک بندے نے آفس جانا ہے, اس کی اگر تھوڑی سی بھی کریز بھی خراب ہوگی نا تو اٹ میٹرس. لیکن یہاں پہ انہوں نے انگلش لوگوں نے اپنے آپ کو بہت امپروو کیا ہے. تو مسلمانوں کے پاس تو ویسے سادگی کی بہت بڑی بڑی مثالیں تھیں. تو ہم جب اپنے سٹینڈرڈز کو بہت زیادہ ہم نے جھوٹے سٹینڈرڈز اپنا لیے ہیں جس کو کہنا چاہیے, تو اس وجہ سے اب ہم لوگ ہر چیز میں پیچھے رہ گئے ہیں, اور پھر ہم ان کو کیونکہ ریئلائز نہیں کر پا رہے تو اس کی وجہ سے پھر ہم لوگوں کو پریشانیاں بھی اٹھانی پڑ رہی ہیں. اگر ہم نے اپنا آئیڈیل جو ہے ان پرسنالٹیز کو بنایا ہوتا جو پرسنالٹیز ہمارے اسلام کے جو ہے بانی ہیں, پھر ہمارے پیغمبر ہیں, پھر ان کا گھرانہ ہے, پھر آپ ان کے صحابہ کو دیکھیں, تو اگر آپ نے وہ سٹینڈرڈز بنائے ہوتے تو آج آپ کے سامنے یہ مشکلات نہ ہوتی. شادی کرنا کس قدر آسان تھا اسلام کے اول کے دور میں. تو ہم نے ان چیزوں کو آہستہ آہستہ کر کے مشکل بنایا ہے. کچھ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم برے صغیر پاک و ہند کے جو ماننے والے رہنے والے جو لوگ ہیں, کہ ہم لوگوں نے کافی سارے جو سب کانٹیننٹ کی رسومات تھیں وہ بھی اپنے اندر شامل کی ہیں.
پھر ہم نے ان کو روز بروز جتنا پالش کیا ہے اور جتنا ہم نے پڑوسی ملک کی فلموں سے اپنا کلچر ڈیولپ کیا ہے اس کا بھی نقصان ہوا ہے ہمارے کنٹری کو. تو اس لیے اگر آپ مانتے ہیں کہ آپ اسلام کے ہی ماننے والے ہیں, آپ اسلامک ریپبلک ہیں, تو آپ کو اپنا سٹینڈرڈ بھی اسلام کے مطابق کرنا چاہیے. عوام کو خود چاہیے, یہ چیز آپ کو حکومت نہیں وہ کرے گی. حکومت کتنی دفعہ پابندی لگاتی ہے, جی اب 1 ڈش ہوگی, بٹ پھر اس کی وائلیشن کر رہے ہوتے ہیں لوگ. تو آپ سب سے پہلے اپنے سٹینڈرڈز کو ٹھیک کریں شادی کے, تو پھر آپ کی طلاق کی شرح نسبتاً کم ہوگی. اور اس کے لیے تربیت کی, آف کورس پورے معاشرے کی تربیت کی ضرورت ہے. اور آپ لوگوں کی میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی اسٹریم سننا شروع کی, آپ لوگ بات کر رہے تھے علماء کا. جی بالکل, علماء کا بھی کردار ہے, اور ہمیں علماء کو پہلے تو ٹرین کرنا چاہیے. پہلے تو علماء کی اپنی تربیت ہو کہ وہ آ کے معاشرے کی تربیت کر سکیں, اور ان کو اچھے سٹینڈرڈز کی طرف لے کے آئیں اور سادگی اپنائیں. اگر آپ سادگی نہیں اپنائیں گے تو ہم جتنی بھی کوشش کر لیں, طلاق کی شرح اور یہ چیزیں, ہم ان کو کم نہیں کر سکتے. آپ جتنے مادیت پرست ہوتے جائیں گے تو مادیت پرستی کا یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر آپ ایک دوسرے کو ٹالریٹ بھی نہیں کرتے. ذرا ذرا سی بات پہ طلاقیں اور ہو رہی ہیں, اور کتنے زیادہ جو ہے جتنی بھی ایجوکیشن چاہے بڑھ چکی ہے, اور ہمارے اکانومی کے مسائل اتنے نہیں رہے, لیکن مادیت پرستی کی وجہ سے بھی کافی مسائل بڑھے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو ڈاؤن سائز کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال میں, اور عوام کو اسپیشلی جو ہے اویئر بھی ہونا چاہیے, اور اپنی زندگیاں خود آسان بنائیں. ٹھیک ہے, ہر چیز آپ حکومت پہ نہ ڈالیں. سوسائٹی کا اپنا بھی رول ہوتا ہے, سول سوسائٹی کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. آپ خود ایجوکیٹڈ ہیں, کتنا ہمارا طبقہ ایجوکیشن بڑھتی جا رہی ہے, بٹ آپ کو خود کو اویئر ہونا چاہیے کہ دیز تھنگز آر لائک ریزنگ یور ڈیفیکلٹی لیول. تو آپ کو خود کو جب تک احساس نہیں ہوگا تو آپ ہر چیز کو حکومت پہ نہیں ڈال سکتے کہ حکومت ہی ہر کام کرے گی. آپ کو خود کو کرنا ہوگا. جی بس یہ ہے میری سجیشن. جی بہت شکریہ ڈاکٹر لبنہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک اور سوال ہے میرا, لیکن میں اس سے پہلے ذرا منی ہماری بہن ہے, انہوں نے جوائن کیا ہے, تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ طلاق کی وجوہات کیا ہیں, اور اس کے علاوہ جتنی آج کل ایک تو رجحان ہے پسند کی شادی کرنا. پہلے تو ماں باپ جو ہے وہ رشتے کیا کرتے تھے, اور دادی دادا نانی نانا جو ہے وہ رشتہ کیا کرتے تھے, اور شادی والے دن پتہ چلتا تھا کہ یہ دلہن یہ ہے اور دلہا یہ ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. اب وہ تھوڑا سی ماڈریشن آ گئی, پھر جو ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھنے کا, اب جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا رواج آ گئے ہیں. تو اس سے جو ہے یہ بتائیے کہ یہ بھی جو رجحان بڑھتا جا رہا ہے انڈیپینڈنٹ ہونے کا, اور اس کے علاوہ پھر اس سے طلاق کے ریشو جو ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے. پاکستان میں بہت زیادہ کیسز جو ہے وہ طلاق کے ہو رہے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, یہ سارے معاملات. جی منی میری بہن, میں میوٹ کر رہا ہوں, اب آپ جو ہے وہ اس کے حوالے سے اپنے خیالات کے اظہار کیجیے. جی السلام علیکم, سب کو سلام. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج کا یہ جو ٹاپک ہے اس میں یہی ہے کہ دیکھیں پرانے وقتوں میں بھی جو شادی ماں باپ کرتے تھے, اور ایک دم ہی پتہ چلتا تھا کہ یہ عورت ہماری مرد کے لیے دلہن ہے, اور تو وہ بھی ٹھیک تھی. ابھی بچوں کی پسند سے جو ہوتی ہے تو وہ بھی آج کل کے جو حالات ہیں اور حساب ہیں تو اس کے حساب سے یہ بھی ٹھیک ہے. اور نیگیٹو اور پازیٹیو تو دیکھیں بندے خود ہوتے ہیں نا. تو یہ ہے کہ ماں باپ کو جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو وہ جاتی ہے دوسرے گھر میں رہتی ہے نا, تو اس میں یہ ہے کہ صبر تحمل ان کو بچوں کو سکھانا چاہیے کہ فوراً ہی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے گھروں میں. اور اسی طریقے سے بعض چیزیں ہیں جس میں لڑکے والے ہیں جو ہے وہ بھی کمپرومائز, ان کو بھی مطلب جیسے 2 ہاتھ سے ہی تالی بجتی ہے, تو اس طریقے سے دونوں کا میوچل ان کا پارٹ ہوتا ہے ایک گھر کو بسانے میں نا جیسے. تو اب یہ ہے کہ اس میں جو ہے میرے تو خیال میں یہی ہے کہ لڑکی کو بھی کمپرومائز, اور ہر بات میں لڑکے کو بھی کمپرومائز کر کے زندگی کو چلانا چاہیے آگے. اور شادی تو چلیں یہ ہے کہ پسند کی جو ہے شادی, اور یہ جو ہے یہ کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ہو جاتی ہے تو اس میں اچھی بات ہے. پیرنٹس کو اگر جیسے ہم بتاتے ہیں, بچے بتاتے ہیں, تو پیرنٹس کو کر دینی چاہیے, کوئی ایسا کوئی وہ نہیں ہے.
اور پرانے وقتوں میں بھی جو ہوتا تھا وہ بھی ایک دم ہی پتہ چلتا تھا، تو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اب نیو ٹرینڈ کے حساب سے تو بچے اپنی مرضی سے کرتے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ شادی کے بعد جو ہے انڈرسٹینڈنگ اور صبر کے ساتھ جو ہے وہ اپنا گھر لے کے چلیں. اور بچے جو ہیں آپ اس میں یہ دیکھیں کہ اگر تو چل جاتی ہے بات ساری کہ صبر تحمل کے ساتھ فیملی چلتی ہے، لڑکی بھی برداشت کرتی ہے ساس سسر کی باتوں کو اور اس طریقے سے، تو گھر چلتے ہیں. لیکن جہاں پہ بات نہیں چل پاتی آگے اور بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، تو آپ یہ سوچیں کہ اس میں بچوں کا کتنا بڑا لاس ہے کہ وہ ماں کی محبت سے محروم ہیں. اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی ہمارے سامنے 2-3 کیسز جیسے آئے ہیں کہ سامنے ہی جو بہت نون پرسنس تھے ان کے کیسز ایسے آئے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ ڈیورس لے رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنا بڑا لاس ہے کہ جو دودھ پیتے بچے شیرخوار بچے ہیں، اب ان کے ماں باپ جو ہیں وہ جنگ لڑ رہے ہیں کہ طلاق کے لیے. تو کیا فیوچر ہوگا ان بچوں کا؟ وہ بن ماں باپ الگ کہ بھائی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہفتے میں 2 دن باپ کے پاس 3 دن ماں کے پاس، تو کیا لائف آپ ان کو دیں گے؟ تو کیا آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے اپنی اولاد کے لیے؟ بچہ اپنی مرضی سے تو نہیں خود آیا دنیا میں، آپ لے کر آئے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے لیے صبر کریں، تحمل کریں، تھوڑا ایڈجسٹمنٹ کریں، جھکاؤ لائیں اپنی طبیعت میں. بیوی شوہر کی سنیں اور شوہر بیوی کی سنیں. جو کوئی بیچ کا کوئی رستہ نکلتا ہے تو اس پہ بات کو لے کے چلیں اور صلح کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں. ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی مار پیٹ ہو رہی ہو، سارا کچھ ہو رہا ہو. تو دیکھیں یہ اگر کچھ اس طرح کی بات ہو رہی ہو تو وہ پھر قانون کا سہارا مان لیا جاتا ہے کہ بھئی بہت ہی زیادہ ایکسٹریم لیول پہ بات جا رہی ہے کہ بھئی کوئی شوہر نشئی ہے اور وہ مارتا ہے پیٹتا ہے، تو وہ ایک الگ کرائم کے زمرے میں آ جاتا ہے نا. لیکن اگر جہاں پر چھوٹی موٹی باتیں چل رہی ہیں تو ان کو تو آپ ڈیل کر سکتے ہیں نا. تو بچوں پہ بہت برے اثرات ہیں اس کے. بچے ضدی ہو جائیں گے، آپ کی بات نہیں سنیں گے. وہ باپ کے پاس جائے گا بچہ یا بچی تو وہ وہاں سے بھی ضد منوائے گی، ماں سے بھی منوائے گی ضد. تو کوئی لائف نہیں ہے اور ہر چیز ان کی خواہش پوری ہوگی. باپ چاہے گا کہ میں بچے میری طرف رہیں تو وہ ان کی خواہش پوری کرے گا، اور اسی طریقے سے ماں بھی یہی کرے گی. تو پھر بچے آپ سمجھیں کہ وہ کس طرح کے نکلیں گے کہ وہ ہٹ درم قسم کے ضدی اور اپنی بات منوانے کے لیے کچھ بھی کر جانے والے ڈھیٹ قسم کے. تو بچوں کا تو بہت لاس ہے اس میں. پڑھائی میں بھی ان کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے پارٹ ہوگا. میرا تو خیال ہے کہ اگر جب وہ اس طریقے سے ہوں گے تو یہ ہے کہ اپنے گھر کو سنبھالیں. اور اگر طلاق کی شرح اتنی پاکستان میں بڑھ رہی ہے تو اس کے پیچھے یہی ہے کہ انڈرسٹینڈنگ اور صبر و تحمل کا جو ہے نا پیمانہ لوگوں نے اب بالکل وہ ہتھیلی پہ سرسوں والا سین کر دیا کہ ہتھیلی پہ سرسوں جما لیں، فوراً ہر بات پوری ہو جائے. عورتوں کا بھی اس میں یہ ہے، شادی ہوتی ہے اور ان کو 6 مہینے کے بعد کہ بھئی میں چاہتی ہوں کہ بھئی گھر ہو میرا اپنا. بھئی آپ دیکھیں تو صحیح کہ اگر آپ نے نوکری پیشہ آدمی کے ساتھ شادی کی ہے تو وہ اپنی ریٹائرمنٹ تک یا مڈل ایج تک آ کے ہی وہ آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہے نا گھر. اب لڑکیوں کے بھی ہیں کہ میری شادی ہوئی ہے تو میری بھی خواہش ہے کہ میرا بھی گھر ہو اپنا، اور یہ وہ ہر چیزیں منہ سے نکلتی ہوئی بات فوراً پوری ہو نہیں سکتی ہے. اس میں صبر بہت کاؤنٹ ہوتا ہے. اپنے گھر کو سنبھالیں، بچوں کو سنبھالیں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے اس طلاق کی یہ جو وجوہات ہیں اس میں کمپرومائز کریں. اور بچوں کی خاطر کم از کم جہاں صلح ہو سکتی ہے وہاں صلح کرنے کی کوشش کریں. جہاں پہ اگر بہت ڈفرینٹ اور آپ مونی آپ کی آواز چلی گئی ہے. اور آپ کے اپنے بچے. جی بھائی اب آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. چلیں آپ ہمیں ٹھیک ہے بھائی بھائی میں آپ ایک بات چیز کریں. کا اسد بھائی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. اسد بھائی جی میں یہ سوچتی ہوں کہ جو ہم لوگوں کی جب شادیاں ہوئی تھیں تو ہم لوگوں نے بھی تو یہ فیس کیا نا ان چیزوں کو، اور لے کر چلتے ہیں ہم لوگوں میں صبر تھا
تو اس لیے یہ سلسلہ چلتا جاتا ہے. اب دیکھیں ہمارے جو بچے ہیں ان میں یہ چیز نہیں ہے, یہ نہیں صبر کرتے, اس لیے جلدی سے جو ہے نا یہ پھر فیصلہ کر دیتے ہیں کیونکہ ان میں صبر نہیں ہے. اگر صبر ہوگا, صبر کریں گے تو پھر طلاق کا ایشو جو ہے کم ہوگا. جی جی ٹھیک ہے, ہمیں شہناز تقی نے جوائن کیا. شہناز تقی بہن آپ کو ویلکم کرتے ہیں. شہناز تقی بہن کیا کہیں گے؟ ہلو, جی آواز آ رہی ہے شہناز باجی, آپ کی آواز آ رہی ہے؟ پھر آپ نے باجی کہا, میں 2 جی سال چھوٹی ہوں. جی میڈم شہناز. اچھا, بڑی مہربانی ہے. جی بسم اللہ. اسد بھائی دراصل بات یہ نا, یہ واپس کیوں آ رہی میرے پاس آواز؟ شہناز باجی آپ نے شہناز میڈم کو 3 دفعہ جوائن کیا, میں ادھر سے آپ کو کوئٹ کراتا ہوں, ٹھہریں. 3 دفعہ آپ نے جوائن کیا ہوا ہے تو اس وجہ سے آپ کے پاس جو ہے وہ آئی ہوئی ہے. اب آپ ایک دفعہ چلو جی بولے اب. آواز آ رہی ہے؟ جی چلو, آ رہی ہے. نہیں وہ یہاں پر ختم ہو گیا آپ کا سلسلہ نا, میں دوبارہ ملاتی ہوں اسد بھائی. جی شہناز آپ کی آواز آ رہی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس آ رہی ہے تو صحیح ہے. دیکھیں اسد بھائی مسئلہ یہ ہے نا, جب آواز نہیں آئے نا تو آپ بتا دیجیے گا. آج کچھ مسئلہ ہے. جی جی آ رہی ہے, آپ بے فکر ہو کے بولے, سارے لوگوں کو آپ کی آواز پہنچ رہی ہے. بہن آپ بات کریے, آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ بولتی رہیں. ہاں اسد بھائی آواز آ رہی ہے؟ بڑا جی آ مسئلہ رہی ہے ہے, ٹیلی فون میں بھائی. آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. دوبارہ ملاتی ہوں اسد بھائی, مجھے نہیں آ رہی. اچھا. جی شہناز تقی صاحبہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں, ہماری بہن. تو سروت زہرا بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں, تو شہناز تقی صاحبہ کا ہم انتظار کر لیتے ہیں کیونکہ وہ سن رہی تھیں, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم شہناز تقی. جی شہناز تقی صاحبہ اب آپ آ چکے ہیں اور اب آپ بات کیجئے. دیکھیں اسد بھائی, یہ بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے نا, اور بہت زیادہ یہ بات جو ہے ہر دوسرے تیسرے دن یا کم سے کم مہینے میں تو ایک طلاق ہو ہی رہی ہے نا, تو بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے. آپ بولتے جائیں اسد بھائی تو میں سمجھوں کہ میں اکیلے ہی بات کر رہی ہوں کہ آپ کو آواز آ رہی ہے. جی جی وہ ڈبل پھر ہو جاتی ہے نا, اس وجہ سے میں میوٹ کر ہاں کے سن ٹھیک ہے, رہا ہوں. ہاں نہیں تو کہہ سکتے نا. اچھا مس ان نون نہیں ہے, میں نے ان کو یاد کیا تھا آج کہ آپ نے وہاں سے اپنے پاس سے رخصتی دے دی ہے. جی جی وہ 2 دن چھٹیوں پہ ہے, انہوں نے چھٹی منظور کرائی ہوئی ہے ہماری بہن نے. چلے نہیں اسد بھائی, ایکچولی بات یہ نا بہت سینسٹیو مسئلہ ہوتا ہے, اور آج کل تو اتنی زیادہ طلاق ہو رہے ہیں کہ مطلب اتنی زیادہ ذرا سی بات میں, بہت معمولی بات سے اچھی خاصی زندگی گزر رہی ہوتی ہے, ایک چھوٹی سی بات میں طلاق ہو جاتی ہے, پھر نا زندگی بھر کا غم رہتا ہے. سم ٹائمز ایسے طلاق ہوتی ہے کہ برداشت کرتے کرتے کرتے, یا لڑکا ہو یا لڑکی, پھر وہ اتنا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے. پھر یہ فیصلہ لوگ سب بزرگ چاہتے ہیں کہ چلو کسی صورت سے طلاق نہ ہو. کیوں قرآن شریف میں بھی اسی کے بارے میں ہے کہ آخری دم تک آپ کوشش کریں. تو سب سے پہلی تو بات یہ ہوتی ہے نا, اس میں سب سے اہم رول لڑکے کا بھی ہے, اور جو لڑکی ہے جس نے شادی کری ہے, پلس اگر ساس سسر زندہ ہیں, اور اللہ ہر ساس سسر کے زندہ ہی رکھے, انہوں نے بڑا کیا ہوا ہوتا ہے اپنا بیٹا کتنی محنتوں سے, کتنے مشکل حالات میں. تو آج کل کی لڑکیاں ایکچولی پڑھی لکھی ہے اسد بھائی, کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, کوئی ڈاکٹر, کوئی BBA کیا ہوا, کوئی MBBA کیا ہوا, کوئی بہت کوالیفائڈ لڑکیاں آج کل آ رہی ہے نا, زیادہ پڑھی لکھی. اور لڑکے بھی اسی طرح سے ہیں, کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, کوئی ڈاکٹر, کوئی انجینئر.
गांव की भी लड़कियों की शादी हो रही है उनके अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक, लेकिन ये कि मतलब माशरे की अक्कासी कर रही हूँ, दोनों शादियां हो रही हैं। बात ये होती है ना असद भाई की, लड़की को ही बर्दाश्त करना पड़ता है अगर उनको अपना घर बसाना है तो। उसमें वहां पे अपनी क्वालिफिकेशन नहीं दिखानी होती है, ये अपनी अकड़ के मैं अपने बाप की इकलौती बेटी थी और मेरे पास मर्सिडीज थी और मैं सुबह 12 बजे उठती थी और जल्दी सो जाती हूँ मैं, फलाना ढिमाका। मतलब इसमें सास का बहुत अहम रोल है, लड़के का नंबर 1 पर है। सास लोगों को भी ना बेटी समझना चाहिए, पहली बात। अच्छे अब और बहू को भी अपनी माँ समझना चाहिए, फिर गाड़ी चल निकलती है। लेकिन इसमें तरबियत की ज़रूरत होती है, अब अपनी बच्ची को समझा के भेजें कि उनकी माँ है, उनको भी इज़्ज़त दो, उनका ख़्याल करो। अच्छा, सास लोगों का भी कसूर होता है तलाक में, बहू का भी कसूर होता है, फिर बेटे का भी होता है। तो बेटा अगर समझदार होगा ना, तो ये गाड़ी निकल जाती है, क्योंकि दोनों तरफ अगर वो बैलेंस रखे तो। शादी के शुरू में देखे ना असद भाई, ये भी बात सासें होती है ना पढ़ी-लिखी, समझदार, उनको अगर वो कोऑपरेट करें, तो कितनी बच्ची ऐसी होती हैं, अकलौती बच्चियाँ, नाज़ों की पली बच्चियाँ, जिनकी इतनी समझ नहीं होती लेकिन वो पढ़ लिख जाती हैं। तो सास का भी ये एक बड़ा बुरे से रस्म हमारे ये ना, पढ़ी-लिखी लड़कियाँ ये सब बातें बर्दाश्त नहीं करती हैं ना। सुबह इतनी ज़ोर से दरवाज़ा पीटना, बिल्कुल आउट ऑफ एटिकेट, बिल्कुल मैनर्स के खिलाफ है। "उठो, उठो, नहा लो बेटा, टाइम हो गया।" अरे वो ज़माना गया जब अम्मा तुम नहलाती थी। वो लड़की अपनी मर्ज़ी से उठेगी, यहीं से शुरू हो जाता है। फिर पहले तो सास बहुओं की बात करूँगी कि वो अपनी माँ समझे उनको ना, चलो नहा लो, सर्दी है या गर्मी है, जब सास कह रही हैं तो नहा ही लो। लेकिन ये भी कुछ अच्छा नहीं लगता, आउट ऑफ एटिकेट बात है। अच्छा, दूसरी बात, बेटा शाम को घर पे आता है तो वो ये भी सोचे ना कि मुझे अम्मी के पास बैठना है। अम्मी के पास बीवी को इजाज़त देना चाहिए, क्योंकि माँ ने पोस-पाल के बड़ा किया हुआ होता है ना। और अगर कुछ फ्रूट लग रहा है तो 2 थैली लेकर आए, एक अम्मा के लिए और एक सास के लिए और एक अपनी बीवी के लिए। समझ गए ना? बहुत सारे मसले, छोटी-छोटी बातें होती हैं। अच्छा, बाज़ सासें इतनी अनएजुकेटेड होती हैं, अब बीवी ने भी लिपस्टिक लगा के, पाउडर लगा के इंतज़ार कर रही होती है, मेरा मियाँ आएगा 12 घंटे के बाद। बिठाए जाती हैं, "बेटा बैठो ना बेटा, मेरा दिल घबरा रहा है, बेटा तुम यहीं बैठो, बेटा मर जाएँगे तुम उठोगे तो।" अरे! तो वो जो बीवी रखी हुई वो किस लिए? बहुत सारी औरतें जो है ना बहुत लास्ट में बेटे को छोड़ती हैं जब सोने का टाइम आता है। इसमें भी सास को बुलंद अपना वसीउ नज़री का मुज़ाहरा करना चाहिए। फिर सास को अगर वो बेटी का दर्जा देंगी ना तो बेटी भी बहुत अच्छी होती है ना। 85% औरतें जो है ना सास के रिस्पेक्ट देने से उनका घर चल जाता है। उनकी वो जितनी भी पढ़ी लिखी हों, लेकिन सास अगर रिस्पेक्ट देगी, अपना समझेगी। लेकिन बहू को भी शुरू-शुरू में कुछ दिन, 6 महीना, साल भर हार माननी पड़ती है असद भाई, अगर घर बसाना है तो। बिल्कुल हार माननी चाहिए और इसी में हमारा फ़ायदा है। जो वो कह रही हैं, उनकी बात नंबर 1 पे है और जो वो कह रही हैं, वो नंबर 1 है। उसके अलावा पढ़ी-लिखी लड़कियाँ कहाँ बर्दाश्त करती हैं असद भाई, आप देखें, "चलो, तुम्हें छोड़ना है, आज ही छोड़ो, गो टू हेल" करके ना वो इस तरह की बातें ख़त्म कर देती हैं। मतलब कोई बात नहीं होती, बिल्कुल मामूली बात पे बात ख़त्म हो जाती है। फिर वो शादी से पहले मैं समझती हूँ कम से कम लड़के से ये लड़की की, अगर गाँव नहीं है, जो कराची का माशरा, 10 मीटिंग कराया जाए, अगर मोहब्बत की नहीं है। मोहब्बत की शादी तो कभी नाकाम भी होती है, कभी कामयाब भी होती है। सब डिपेंड करता है लड़का-लड़की और उसके लड़के की माँ पर। तो वो लड़की को ही चाहिए पहल करे कि एडजस्ट करे और अपनी माँ उस और सास को माँ समझे, और अगर अगर हम उनको चाय दे देंगे सुबह उठ के तो हमारा क्या चला जाएगा? अम्मी हैं, बूढ़ी हैं, नहीं उठ पा रही हैं। तो इस तरह से बहुएँ भी बहुत सारी नंबर 1 हैं और सासें भी नंबर 1 हैं। अगर दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ हो, इसमें लड़के का होशियार होने का बहुत ज़बरदस्त रोल होता है कि वो बैलेंस करे। वो बाज़ लड़के बेचारे पागल हो गए हैं, वो अपनी माँ को तो नहीं छोड़ेंगे, वो बीवी को भी बोलते हैं, "चलो बीवी मैंने तुम्हें रुख़सत किया।" लेकिन अगर वो रिस्पेक्ट करेगी लड़की अपने सास की, तो कभी भी लड़का ये कदम नहीं उठाएगा। फिर बात ये होती है असद भाई, अगर पढ़ी-लिखी लड़कियाँ हैं, वही चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर, आजकल ज़्यादातर लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ी-लिखी फैमिली है। उसकी कभी जाहिल लड़के से ना करे प्रेशर देके ना, वो कभी समझेगा नहीं इसकी बात पूरी ज़िंदगी, कि ये क्या कह रही है, वो क्या कह रहा है। फिर इसी में सोचते-सोचते इतना टाइम निकल जाता है कि वो लड़की बुड्ढी होती है, फिर उसकी दूसरी भी शादी नाकामयाब होती है। फिर बच्चों समेत आजकल करता कौन है? और मैं तो कहती हूँ एक दफ़ा शादी नाकामयाब हो जाए या मर जाए तो फिर अपने बच्चे या अपनी बच्ची की खातिर तुम्हें जितने भी आगे हालात खराब नज़र आ रहे हों, लेकिन उनको शादी नहीं करनी चाहिए दोबारा। मतलब मगर माँ-बाप करा देते हैं ना कि मेरी बेटी यंग है, बर्बाद हो जाएगी, चलो, चलो ये बच्ची कहीं और दे दो, बच्चा दे दो, बेटा तुम अभी जवान हो, फैसला करा देते हैं माँ-बाप ना।
کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ دل میں ٹھان لیتے ہیں شروع میں ہی اسد بھائی، لڑکی اور لڑکیاں تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے نا، اس کو چھوڑنا ہے، ہاں اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے. پھر کبھی کبھی پرانے عاشقوں کا بھی دور آ جاتا ہے، جو کہ شادی لڑکی نے کر لی ہے، لڑکے نے کر لی ہے، تو بھائی اب اس کو زندہ رہنے دو. ایک دو بچے ہوتے ہیں، وہ جو بچپن کے عاشق ہوتے ہیں وہ تو تیر لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، کہ کسی وقت ہمیں مس گائڈ کرنا ہے، کسی وقت اس لڑکے کو بچی نے نادانی سے کوئی خط لکھا وہ بھیجنا ہے، یا مطلب کوئی نہ کوئی ایسی حرکت عاشق لوگ کر دیتے ہیں کہ اس حالات میں بھی شادی ٹوٹ جاتی ہے. اچھی خاصی لڑکی اگرچہ وہ بیچاری سنسیئر ہوتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے ماضی کو بھول جاتی ہے، اس حالت میں بھی طلاق ہوتی ہے. دوسری بات، آج کل سب سے بڑا فائنینشیل پرابلم چل رہا ہے، اتنا بڑا فائنینشیل پرابلم چل رہا ہے کہ خدا اور رسول معاف کرے. اس زمانے میں جو حالات ابھی پاکستان کے ہیں، اگر شادی چل رہی ہے تو یہ بڑے خوش قسمت لوگوں کی، اسد بھائی بہت خوش قسمت لوگوں کو. جہاں تک بچوں پہ امپریشن غلط پڑتا ہے، اتنی گالیاں دیتے ہیں بعض لوگ، ان کے گھر میں بات ہی صبح گالی سے ہوتی ہے، اتنی بری بری گالی دیتے ہیں بیوی، پھر بیوی گالی دیتی تو وہ بچہ کیا ہوگا؟ وہ تو بچہ بھی یہی بنے گا، بچہ بھی یہی بنے گا، بالکل ٹرینڈ ماسٹر، بہت بڑا. چھوٹا سے بچے کو آپ نے دیکھا نہیں کتنی بڑی اور لمبی گالی دیتے ہیں، وہ کہاں سے؟ وہ ان کے بعض میاں کا انداز ہوتا ہے بیوی کو بلانے کا، کیا بولوں، وہ الفاظ نہیں ادا کر سکتی، وہ بچہ بھی وہی سیکھے گا. مطلب ہے اگر پھر پڑھے لکھے لوگوں کی، پڑھے ہی لکھے لوگوں سے شادی ہونا چاہیے، گاؤں والوں کی گاؤں والوں سے شادی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں وہ. اور یہ سب سے بڑی بات، ہمارے معاشرے میں نا اسد بھائی برداشت ختم ہو گیا. اپنی بیٹی کی جب بھی شادی کریں تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ چلو 99% بیٹا کوشش کرو، بس خودکشی کی نوبت نہیں آئے، اپنی ساس کی رسپیکٹ کرو اور اپنا ہسبینڈ جو کہے وہی مانو. لیکن آج کل کی لڑکیاں ہیں بڑی تیز اسد بھائی، وہ اپنی حکمرانی جمانا چاہتی ہیں نا. ساس اکیلے بیٹھی ہوئی ہے، گاڑی نکالی ہوٹل، بیٹھی ہوئی ہے بیچاری ساس کے، یہ میرا بیٹا آئے گا تو میں کھانا کھاؤں گا. اکثر میں نے یہ بھی کیسز نوٹ کیے ہیں، بیٹا اتنا فل ہوتا ہے، ٹک 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 امی کے پاس سے گزرتا ہے، یہ بیٹا، یہ بابو کھانا کھا لیے بیٹا، جواب تک نہیں دیتے ہیں. ماں بیچاری پھر اپنی وہی جو بھجیا روٹی یا گوشت روٹی جو بھی پکا تھا اکیلے کھا رہی تھی. ساس کو بھی تھوڑا براڈ مائنڈیڈ ہونا کہ یہ باہر گئے ہیں تو نیچرلی کھانا کھا کے آئیں گے. تم لوگ بیٹھی ہوئی اپنے انتظار میں 50 لحاف کے اندر کہ میرا بیٹا آئے گا تو کھانا کھائیں گے. تھوڑا ساس کو بھی براڈ مائنڈیڈ ہونے کی ضرورت ہے. بہو کو بھی اول تو ساس کو اگر وہ چل پھر رہی ہیں تو ساتھ ہی لے جاؤ، کیا ہے، ان کو وہ دعا ہی دیں گی. لیکن اکثر بہو پسند نہیں کرتی، میں اور میرا میاں اور میرے بچے، یہ بڑھیا ہے اس کو گھر ہی میں رکھو. تو یہ سب بھی واقعات ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اگر ہم لے جائیں گے ان کو تو کیا ہے، وہ ہمیں دعا ہی دیں گی نا، وہ تو ہمیں دعا دیں گی. تو کیا کہتے ہیں، بہت ساری 1,00,000 باتیں ہیں اسد بھائی. اور کیا کہتے ہیں، لڑکیاں جو ہیں وہ مطلب بعض اسی مشن پہ آتی ہے. اکثر نے آپ نے سنا نہیں کہ بیٹا اتنا اچھا تھا، اتنا خیال کرتا تھا، اتنا بیوی نے دماغ خراب کیا، اتنا دماغ خراب کیا، وہ زخمی دل کے ساتھ روتے روتے جا کے ایدھی سینٹر میں رکھاتا ہے. کیوں؟ روزانہ ایک بات، روزانہ ایک بات، روزانہ ایک بات، اتنا کنونس کر دیتی ہیں کہ اماں کے رہنے سے گھر کا خرچہ زیادہ ہو رہا ہے، اماں کو رکھا سب مسئلے حل ہو جائیں گے. میں کہتی ہوں اسد بھائی اس مسئلے پہ نا انسان مر سکتا ہے کہ ایک اچھی عورت جو مطلب اچھی زندگی گزاری ہو، اس کا میاں اچھا آفیسر ہو، یہ عورت بھی آفیسر ہی رہی ہو، اور پھر کیا کہتے ہیں مطلب بچے کو کن حالات میں پالا بڑا کیا، وہ تو پوری فلم سامنے آ جاتی ہے نا. اور پھر اماں میں ابھی آتا ہوں، ہاں ابھی تم یہ نہیں سمجھنا کہ میں نہیں آؤں گا، لو یہ لو تم کچھ دیر مرمرے وغیرہ کھاؤ، میں ابھی آتا ہوں. تو میں ایسے لڑکوں پہ بھی نا اسد بھائی جہنم کا عذاب بہت قریب ہوتا ہے، جو کہ خود کھا پی رہے ہوتے ہیں اچھا، اور گھر میں ماں کو سرپلس سمجھ جاتے ہیں نا. بڑے دل کو نا ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی بات ہوتی ہے کہ اپنی ماں 60-70 کی ہو گئی تو تمہیں اس کی کھانسی بری لگ رہی ہے، تمہیں اس کا گھومنا برو لگ رہا، تمہیں اس کو ٹی وی پہ اگر وہ بیچاری کچھ دیکھ رہی وہ کہہ رہی اماں ابھی کیا عمر رہ گئی تمہارے ڈرامے کی، چلو دینی لگاؤ، دینی مسائل لو، عالموں کی فتوے لو. یہ سب باتیں بڑی دل برداشتہ ہیں. اور اچھے لڑکے جو ہوتے ہیں اچھی فیملی کے، سمجھدار کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرے لیے سب کچھ، اگر اس نے ایک بد دعا کر دی تو بد دعا ضرور لگتی ہے ماں کی، یہ تمام لڑکوں کو بھی سن لینا چاہیے. تو ضرور لگتی ہے ماں کی بد دعا، اگر ماں کے آنکھ سے ایک آنسو نکل جائے کہ ہم نے اس کو کس طرح سے بڑا کیا اور کن حالات میں بڑا کیا،
اور کتنی راتیں جاگی, اس کو کیا کیا نہیں دیا ہے. لیکن بعض عورتیں جو ہوتی ہیں اسد بھائی ایک کام کرا کر رہتی ہیں, آپ تو روز دیکھ رہے ہیں, آپ تو خیر سوشل ویلفیئر کا ہی کام کرتے ہیں, بڑی دردناک داستان ہوتی ہے بھائی, بڑی دردناک داستان ہوتی ہے. اچھا ایک ٹاپک یہ بھی ہے اسد بھائی, اگر کوئی لیڈی شادی نہ کرے جوانی میں, وہ اسمارٹ بھی ہو, وہ خوبصورت بھی ہو, اچھی جگہ کام بھی کر رہی ہو, ابھی بھی اس کے آفر آ رہے ہیں, پھر داماد کے ساتھ رہنا وہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے زندگی کا. بہت, وہ کبھی اپنی ماں سمجھے ہی کہ نہیں ساس کو, کبھی نہیں. کوئی ایسا اعلیٰ ظرف داماد ہوتا ہے جو کہ ساس کو ماں سمجھتا ہے. تو اگر پارٹی مضبوط ہے تو پھر داماد بھی تھوڑا بہت دب کر ہی رہتا ہے, ورنہ داماد کا مشن ہوتا ہے کہ ان کو رکھو ایدھی سینٹر میں. اگر آپ اچھی فیملی کے ہیں, آپ کے بہن بھائی انجینئر ڈاکٹر میں, ان کو خدا کا ترس ہے, وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں, آپ کو اچھی پینشن مل رہی ہے, بلکہ آپ ان پر کچھ بھاری ہیں, تو پھر آپ کی رسپیکٹ بھی ہوتی ہے. جہاں پیسے روپے کی کمی آئی تو رات بھر کھانستی رہتی ہے ماں, کبھی نہیں آتا داماد اٹھ کر, کبھی نہیں آتا ہے کہ یہ میری ماں نہیں ہے تم جاؤ لحاف میں سے نکل کر. تو اس بات کا بھی داماد کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بھائی میری بھی ماں کے پاس کوئی بہو ہے. سم حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ داماد کو رکھنا ہی پڑ جاتا ہے. لیکن کبھی بھی یہ بات مجھے کسی نے صحیح کہی تھی نا کہ داماد کبھی بیٹا نہیں ہوتا. میں نے 99% یہی کیسز دیکھے ہیں. مگر اس میں ساس کا بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے اپنے داماد کو بیٹا بنانے میں. بھائی وہ کب تک اکڑتا رہے گا؟ اگر آپ اچھا اخلاق رکھیں گی, آپ اس کا خیال رکھیں گی, آپ اس کی گرمی سردی کا خیال رکھیں گی, آپ اس کو اپنے ہاتھ سے جوس بنا کے دے دیں گے. وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں داماد لوگ کہ دیکھو ہماری ساس اس عمر میں بھی ہماری خدمت کر رہی ہے. یہ ہر طرف سے ہوتی ہے بات اسد بھائی, ایسی بات نہیں ہو کہ طلاق ایسے نہیں ہو رہی ہے. تو تھوڑا اپنا دماغ بھی سیدھا کرنا پڑتا ہے, چاہے آپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہوں, آپ نے اکڑ دکھائی, چاہے بڑھاپے میں دکھائی یا جوانی میں دکھائی, تو وہ بس بیڑا غرقی ہو جاتا ہے. تو لڑکیوں کو بھی, ماں کو یہ چاہیے نا کہ جب وہ رخصت کرے تو سمجھا دے کہ بھائی وہاں تمہاری میں امی اب نہیں رہی, یہ تمہاری امی ہے, یہ تمہارے سسر ہے. اچھا آپ نے یہ بھی مثال سنی ہوگی, سسر سے بہو کی بنتی ہے لیکن ساس سے کبھی نہیں بنتی. یہ بھی دیکھا ہوگا, پتہ نہیں سسر لوگ چالاک اتنے ہوتے ہیں یا کیا ہوتے ہیں, لیکن بہویں چائے بھی بناتی ہیں, سب کچھ بناتی ہیں سسر کے لیے. ابا اب کھانا کھا لیں, ابا آپ نے پانی پیا, اب وہی ساس بیٹھی ہوتی نہیں پوچھتی, اس لیے کہ ساس نے زبان چلایا ہوتا بہو سے. لڑکیاں ویسے, ہر لڑکی خراب نہیں ہوتی, ساس بھی اگر اپنی بیٹی سمجھے نا اسد بھائی, اور بیٹی بھی ان کو ماں سمجھے ساس کی بجائے, تو دونوں طرف سے گاڑی چلتی ہے, ایسی بات نہیں ہے. اور وہ بات آخر میں یہی کہوں گی, پڑھے لکھے لڑکے جو ہوتے ہیں ان کو پڑھی لکھی لڑکیوں سے کرنا چاہیے. جاہل لڑکی گھر میں لا کے ایک پرابلم کریٹ کرنا پڑتا ہے. جاہل کے لیے بہت سارے ان کے گاؤں میں کزنس ہوتے ہیں. ہر لڑکی معاشرے میں تھوڑی اپنی تعلیم حاصل کر رہی ہے, بہت سارے مجبور ماں باپ ہے, تو ان کو اپنے ہی خاندان میں نا اسی مینٹلٹی کا, اسی کے لیول کا کوئی آدمی تلاش کرنا چاہیے. تو یہ تھی اسد بھائی چھوٹی سی بات. اور کیا کہتے ہیں, ارینج میرج ہو یا لو میرج ہو, میں تو اسی اس پہ پہنچی ہوں اسد بھائی, کوآپریٹ کرنے میں زیادہ فائدہ ہے. اور اپنی بچی کو بھی یہ بتا دیں کہ دیکھو بیٹا آخری لمحے تک تمہیں کوآپریٹ کرنا ہے. مرد لوگ کبھی کوآپریٹ نہیں کرتے. پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اسد بھائی, زندگی برباد کرنے والی عورتیں, جیسے اس لڑکے کا کبھی کہیں افیئر چلا ہو, اب یہ لڑکی سے شادی ہو گئی ہے, 1-2 بچے بھی ہو گئے, کتنے گھر تباہ ہوئے, کتنے گھر اس بات پہ تباہ ہوئے. وہ جو پہلی محبوبہ آتی ہے وہ دوبارہ سے آ جاتی ہے زندگی میں نہیں رہ سکتی ہوں, تم چھوڑ دو اس کو, چھوڑ دو, پہلے تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. اتنے بہانے, اتنے فلمی گانے, اتنے طرح سے اس کو کنونس کرنا, اور پھر اس کے فون آنے لگ جاتے ہیں. پھر لڑکیاں جو ہے اس میں کلیش ہوتا ہے, تو جو بیچاری عزت دار لڑکی ہوتی ہے وہ گھر ہی چلی جاتی ہے طلاق لے کے, چلو بھائی تم اسی کے ساتھ رہ لو. 1,00,001 پوائنٹ ہے اس بات پہ اسد بھائی, ایسی بات نہیں ہے. لیکن میں چھوٹی سی بات یہی کہوں گی کہ اگر خلوص دل سے ملے, ان کو آپ اپنا سچے میاں مانے, میاں بھی اپنی بیوی کو مانے, پلس اپنی ماں کا ضرور خیال کرے. ماں کا اتنا دل نازک ہو جاتا ہے لڑکے کی ماں کا کہ وہ بیچاری, اس کی آنکھ میں آنسو ہی بھرا ہوتا ہے کہ ابھی 2-4 میٹھے لفظ اگر بیٹا بات کر لے گا ماں سے تو کیا چلا جائے گا, دعا دیں گی نا. تم اگر پھل وغیرہ لا رہے یا کوئی اندر چیز لا رہے, مطلب بہت سارے لوگ بہت ساری چیز لے کر ہی انٹر ہوتے ہیں گھر میں, تو 2 پیکٹ بناؤ, ایک اوپر امی کو دے دو, ایک اپنی وائف کو دے دو, لیکن امی کے پاس بیٹھو ضرور, چاہے بیوی ناراض ہو یا جو بھی ہو, لیکن آدھا گھنٹہ آپ بیٹھ جائیں گے تو کیا ہے, پھر آپ وائف کو بھی ٹائم دے, ایسی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے اسد بھائی, بچی کو سمجھا بجھا کے بھیجنا ہوتا ہے, اور لڑکے کو خود سمجھنا ہوتا ہے کہ ہم دونوں طرف کیسے بیلنس کریں کہ ہمیں طلاق کی نوبت نہ آئے. سمجھ گئے نا. اور یہ بھی جی لڑکیوں کو نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر اوسط طبقے کا شوہر ہے, دوسری سہیلی کا میاں اربوں روپیہ کما رہا, تو وہ چھوٹے چھوٹے تانے دینے شروع کر دیتی ہے نا, میری تو زندگی خراب ہو گئی, یا اللہ میری کہاں شادی ہو گئی, اور یہ بچے بھی ہو گئے, اب کیا کروں, دیکھو اس کے پاس مرسیڈیز ہے, ہمارے پاس یہ وہ ہے اسکوٹر ہے,
تو بھائی جو تقدیر میں ہوتا ہے وہی ملتا ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو گاڑی چلانی کیسے ہے. ابھی کیا پتا آپ کو مرسڈیز والا ملے وہ آپ کی عزت نہیں کرے, ان کے پاس تو 100 فرینڈس ہوتی ہیں. جتنے بھی امیر لوگ ہیں وہ بیوی کی کبھی عزت کرتے ہیں. بہت امیر لوگوں کی بات کر رہی ہوں میں, بہت امیر ہائی لیول بیوروکریٹس اور MP او منسٹرز, ان کی تو اپنی زندگی ہوتی ہے. تو وہ بھائی اب تو خاموشی کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے نا. اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے تو شاید کبھی راہ راست پہ آ جائے, بچے ہو جائیں تو وہ صبر کا گھونٹ پی کے گزارا کرو. کبھی نہ کبھی تو احساس ہوگا نا. پھر بڑے بڑے بیٹے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ حساب لیتے ہیں باپ سے. بالکل ایک یار بالکل ایک آپ کہانی کا ہے. ایسے ہی جی ایسے آپ کی بات جو ہے وہ پہنچ گئی ہے. شہناز تقی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے. ثروت زہرا ہمارے ساتھ موجود ہے. ثروت ہاں ضرور زہرا ضرور. جی 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 پلیز جی 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 ضرور ثروت میں ان کی زہرا بات سنوں گی. اوکے اسد بھائی, خدا حافظ. اللہ حافظ. جی ثروت زہرا آپ سے السلام ملتمس ہے کہ علیکم. آپ. جی السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کا, کیسے ہیں؟ اور سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ کل آپ نے جو وہ رپورٹ دیکھی اور اس کے بعد جس طرح سے آپ نے اپنا ہونے کا ثبوت دیا, اس سے بڑا اطمینان اور بڑی خوشی ہوتی ہے. بس کل میرے گھر جشن بھی تھا ولادت شہزادی کونین کا, اور دسترخوان امام حسن بھی تھا. میں چاہتے ہوئے بھی آپ کی لائف میں نہیں آ سکی, کل بہت مصروفیت رہی. بس کچھ ٹائم ملا تھا تو ایک دو لائف میں نے شرکت کی کہ دیکھوں تو صحیح کہ کیا چل رہا ہے اس رپورٹ پہ کہ جو ہمارے خلاف کی گئی ہے. بہرحال دنیا ہے, حق اور سچ میں ایسی پریشانیاں آتی ہی ہیں, اور یہ کوئی پریشانی نہیں ہے, یہ ضلالت ہے. اچھا ٹاپک آپ کا بڑا شاندار ہے کہ میرا خیال ہے, میں اصل ٹاپک تو مجھے نہیں پتا, لیکن ان صاحبہ کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ ساس اور بہو کے معاملات یا معاشرے میں طلاق کی وجہ. جی جی معاشرے میں طلاق کی وجوہات کیا ہیں, اور اس کے علاوہ جو گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی کے, ان کے بچوں پر اثرات کیا ہوتے ہیں, ان کی وجوہات کیا ہے, اور اسے بچا کیسے جا سکتا ہے. بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو جب ہم بیٹی رخصت کرتے ہیں تو ہمیں اپنی بیٹی کو سسرال میں اسپیس دینا چاہیے. یہ نہیں کہ صبح ناشتہ کیا تو بیٹی کو فون کر کے پوچھیں کہ کیا حال ہے میاں, آفس چلے گئے, اب تم سو جاؤ, کمرہ بند کر لو. ضرورت نہیں ہے کسی کا ناشتہ بنانے کی, ضرورت نہیں ہے کسی کی غلامی کرنے کی, ضرورت نہیں ہے کسی کے لیے پریشان ہونے کی. تم اپنا کمرہ بند کرو اور سو جاؤ, تم نے کون سا بھی میاں کے لیے اٹھنا ہے, تیار ہونا ہے. یعنی یہ میں بہت اسپیڈ میں اور بہت کم وقت میں اپنی بات پہنچانا چاہ رہی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے بیٹوں کی شادیاں کرتے ہیں نا, تو ہمیں اپنے دل بڑے کر لینے چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو یہ سمجھانا چاہیے کہ جو اب بہو کا وقت ہے, یہ وقت ہم گزار کے آئے ہیں, اچھا یا برا یہ میرا مقدر, لیکن جوانی اپنی گزار کے آئے. کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مطلب نا اتفاقی ہو جاتی ہے. موسٹلی آج کے دور میں آج کے دور کی بات کر رہی ہوں, اپنے دور کی نہیں کر رہی. آج کے دور میں موسٹلی ہسبینڈ وائف کے ساتھ ہوتے ہیں. ماؤں کو دل بڑا رکھنا چاہیے کہ بیٹے کی شادی کریں گے تو یقیناً بیٹے کی تنخواہ بھی شیئر ہوگی, بیٹے کا ٹائم بھی شیئر ہوگا, بیٹے کی لائف بھی شیئر ہوگی. اچھا جب تک بیوی ہوتی ہے یعنی بہو ہوتی ہے تو اس وقت تک مرد کی تھوڑی ذمہ داری کم ہو جاتی ہے, لیکن جب صاحب اولاد ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی ذمہ داریاں مزید بڑھ جاتی ہیں کہ جو ٹائم اس کے پاس ایکسٹرا ہوتا ہے وہ اس کے بچوں کا بھی ہوتا ہے. اس میں آپ کو ایک شرعی مسئلہ بتاؤں جو بھی سن رہے ہیں ان سب کے لیے ہے, اور یقیناً بعد میں بھی لوگ آپ کی لائف کو سنتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا, ہم شریعت کو بھول چکے ہیں. طلاق کی وجوہات بھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. میں چھوٹا سا شرعی مسئلہ بتاؤں کہ اگر گھر میں روٹی کم ہے, مینس کے راشن کم ہے یا مسائل ہیں یا کچھ ہے, تو ایک روٹی اگر ہے تو اس ایک روٹی پہ, ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو میری بات سے اختلاف ہو, لیکن اسے ایک روٹی پہ بیوی کا حق ہے, ماں کا نہیں ہے. کیونکہ خدا اور رسول کو گواہ بنا کے نکاح کے صیغے پڑھوا کے ہم اقرار کرتے ہیں اس کے بیوی کے نان نفقے کا. ماں کا نان نفقہ باپ پہ واجب ہے, بیوی کا نان نفقہ شوہر پہ واجب ہے. وہ اخلاقیات میں ہے کہ اگر بیوی ایک روٹی میں سے اس کی ماں کو کھلا دے, یا بیٹا آدھی ماں کو دے دے آدھی بیوی کو دے دے, یہ اخلاقیات میں آتا ہے. شریعت میں اس پوری روٹی پہ بیوی کا حق ہے, لیکن ہم لوگ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں
कि बेटे के पास जो कुछ है वो उस पे माँ का हक से आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप शरई पॉइंट ऑफ व्यू पे सोचा करें कि इस्लाम हमें क्या कहाँ पाबंद करता है और कहाँ इस्लाम हमें इंटरफेयर की इजाजत देता है। अब वो दौर नहीं रहा कि दरवाजे पीट पीट के सुबह को बहू को उठाया जाए। ये शायद कहीं गांव देहातों में ऐसा होता हो, अमूमन शहरों में ऐसा नहीं होता। मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में रहती हूँ, आप पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर में रहते हैं। शहरों के हालात गांव देहात मजाफाती बस्तियों की निस्बत बहुत बेहतर होते हैं। लोग बहुत ब्रॉड माइंडेड होते हैं। और अब तो वो दौर आ गया है कि जब दुल्हन को रुखसत करके लाते हैं तो अगले दिन भी सुबह नहीं उठाते, घर वालों को कह देते हैं आराम से आना, नाश्ता लेके, जो एक पुरानी रस्म हमारे यहाँ की चली आ रही है, नाश्ता लेके आराम से आना, थके हुए रात के बारात के तो सुबह देर से सो के उठेंगे। ये बात तो क्लियर हो गई कि शहरों में ऐसा नहीं होता है। अच्छा, तलाक की वजूहात क्या है? इस वक्त सबसे बड़ा जो अजाब है हमारे बच्चों के दरमियान वो है मोबाइल। इस मोबाइल ने बहुत घर बर्बाद किए हैं। हाँ, लव मैरिज को हम लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, मतलब नए नए बच्चे जो, क्योंकि वो भी प्रैक्टिकल लाइफ में तो आए हुए नहीं होते, इसलिए उनको जिंदगी के मसाइल नहीं पता होते, इसलिए वो जो आराम से कह देते हैं कि पसंद की शादी करनी है, भाई फला लड़की पसंद है, भाई फला लड़का पसंद है। अच्छा, वो शादी से पहले इतनी बातें कर लेते, इतनी बातें कर लेते। अब ये पैकेजेस की वजह से तो खैर फ्री हैंड है कि शादी के बाद उनके पास फिर टॉपिक नहीं रहते। वो 2 लाख दफा तो उसको आई लव यू कह चुका होता है, फिर शादी के बाद क्या करेगा? फिर जाहिर सी बात है कि जब वो उस जो शादी से पहले था वो मिजाज उसका बाद में नहीं होगा, इख्तलाफात की ये बुनियाद पड़ जाएगी। उसके ज़हन में ये आएगा ये मुझे बस मेरी इंटरेस्ट नहीं ले रहा। लेकिन आप ये भी तो सोचो कि खामी आपकी कहाँ है? दूसरी बड़ी वजह जो है वो ये है कि दोस्ती को लोग पता नहीं क्या समझते हैं। मतलब मोबाइल है, अभी आप सबके नॉलेज में होगा कि कराची का एक केस था। एक बच्ची की माँ कराची से किसी लड़के से मोबाइल पे दोस्ती हुई, उसको लाहौर से बुलाया और उसके साथ लाहौर चली गई। वहां जाके जब उसने निकाह पे निकाह किया है तो वो सब जब हुआ है नादरा से वो थंबनेल आ गए, उसके पता चल गया कि ये थंब साइन है इसके और निकाह पे निकाह कर रही है। तो ये चीजें जो ना माशरे में बिगाड़ पैदा करेंगे। मोबाइल हमारा, हम उसको मिस यूज कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि बहुत अच्छी चीज है, आप इसमें यूट्यूब पे बहुत पूरी दुनिया से वाकिफ है, पूरी दुनिया की खबरें आपके पास, दीनी मजहबी हर तरह की सियासी खबरें भी आप इस पे सुन सकते हैं। मोबाइल की दोस्ती घर बर्बाद कर देती है। मोबाइल की दोस्ती इंसान के मिजाज को तबाह और बर्बाद कर देती है। तलाक की बड़ी वजह ये है कि शौहर चला गया, वो सारा दिन मोबाइल इस्तेमाल हो रहा है, सारा दिन मोबाइल इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो माँ से बात करें, चाहे भाई किसी कजन से बात करें, चाहे किसी फ्रेंड से बात करें हैं, लेकिन मोबाइल हाथों में तबाही के लिए, तबाही का जरिया बन चुका है। फिर वो इरिटेट एक दूसरे से इतना ज्यादा हो जाते हैं कि नौबत तलाक तक आ जाती है। जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि इतनी बातें शादी से पहले हो जाती हैं, शादी के बाद उनके पास करने के लिए बात ही नहीं होती है और फिर वो अपने अपने मसाइल में उलझ के रह जाते हैं। जरा जरा सी बात पे एक दूसरे से उलझते हैं और वो इतना ज्यादा हो जाता है कि डिप्रेशन होने लगता है, चीख पुकार करने होने लगती है। अब बच्चे उससे क्या असर ले रहे हैं कि माँ भी चीख रही है, बाप भी चीख रहा है, माँ भी बच्चों पे गुस्सा उतार रही है, बाप भी बच्चों पे गुस्सा उतार रहे हैं। बच्चों का क्या कसूर है? अगर आपने यही मिजाज रखना था, यही घर का माहौल बनाना था, तो बच्चों को ना लाते दुनिया में। आप अपने रास्ते पे रहते, वो अपने रास्ते पे रहते। लेकिन हम लोग मैं अपनी ही बात करूंगी कि हम लोग जिस वक्त लड़ते हैं तो हम सोचते नहीं है कि हमारे बच्चों पे इसका क्या गलत असर पड़ रहा है। बच्चे घर की लड़ाइयाँ देख देख के इतना परेशान हो जाते हैं कि फिर वो बाहर सुकून तलाश करते हैं, चाहे वो बुरे दोस्तों में करें, चाहे वो बुरी सोबत में करें, नशे में करें, किसी तरह से भी। तो हम अपनी औलाद की तबाही के जिम्मेदार बन गए। और जब माशरा घर से बनता है, जब हमारे अपने घर का ही माहौल सही नहीं होगा तो हम माशरे का माहौल, माशरे को क्या सुधार सकेंगे? आखिर मैं कहना ही चाहूंगी कि बेटियों को जब रुखसत करते हैं तो उनको स्पेस दें कि वो ससुराल में दिल लगाए।
अच्छे से अपने घर के माहौल को लेके चले, हर छोटे बड़े का ख्याल रखें। आजकल कोई भी ऐसा नहीं है कि बहू आ रही है तो वो 50-50 रोटियां पका रही है, कोई नहीं पकाती। मर्द खुद नहीं बर्दाश्त करते कि हमारी बीवी बहुत ज्यादा मेहनत करे, वो खुद एक वक्त आता है बहन को कह देते कि भाई मिल के काम कर लो तुम लोग। या अगर आप इतने अंडरस्टैंडिंग है, अगर इंसानियत है, तो एक दूसरे के साथ मिल मिला के काम हो जाता है। और बेटों के लिए भी मैं यही कहूंगी कि माओ को दिल बड़े रखने चाहिए। जब आप बेटे को रुखसत कर रही हैं, सॉरी, बेटे की शादी कर रही हैं, उसके सेहरा बांध रही हैं, तो जिसके साथ आप उसका निकाह करवा रही हैं, उसका हक अब आपसे ज्यादा हो गया है। सपोज कि मैंने अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा, बहुत आसानी से वक्त गुजारा मैंने अपना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा उनकी मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। तो अब मैं यही चाहूंगी ना कि भाई मेरी बहू भी जैसे मैंने वक्त गुजारा ऐसी मेरी बहू भी रहे। मुझे हक पहुंचता ही नहीं कि मैं उसकी लाइफ में इंटरफेयर करूं। जहाँ समझाने की बात होती है वहां प्यार से समझा दें। असल हमारे माशरे का जो बिगाड़ है ना, वो ये है कि हम बहू ले आते हैं तो उसको नौकरानी बना लेते हैं। भाई बहू ने आपका ठेका नहीं लिया हुआ है कि वो आपकी भी रोटियां पकाए, आपके बाकी 10 बच्चों की भी रोटियां पकाए, आपके बच्चों के कपड़े भी धो के दे। बहू ने ठेका नहीं लिया हुआ है, वो सिर्फ मर्द के निकाह में आई है, उसके ऊपर सिर्फ मर्द की जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में 2 बहुएं हैं। एहसान है, माबूद का एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। अपनी मर्जी से खुशी से जो काम कर ले वो कर ले। लेकिन मेरी वो मुलाजमा नहीं है, मैं उन्हें खरीद के नहीं लाई हूँ कि मैं उन पे सारे घर का बर्डन डाल दूं। या अगर बेटा सपोज कि बेटा बीवी के लिए कुछ ला रहा है, तो भाई आप लाने दो, आप अपना दिल बड़ा रखो, लाने दो। अगर वो ला के कुछ खिलाना चाह रहा है तो खिलाने दो उसको, उसके पैसे पे बीवी का हक है। जब हम ये सारी बातें, अगर थोड़ी सी देर के लिए हम ये सोचिए कि यही टेंशन अगर हमारी बेटियों को ससुराल में हो तो हमारे कलेजे फट जाएंगे। हाय हमारी बच्ची के साथ ससुराल में जुल्म हो रहे हैं। जब आप अपनी बच्ची को आराम देना चाहते हैं ससुराल में, दूसरे की बच्ची को आराम दें ताकि आपके घर का भी माहौल अच्छा रहे, बेटी के घर का भी माहौल अच्छा रहे। माहौल हमने खुद बनाना है। और मर्द को चक्की में ना पीसें। एक मेरा मशवरा है, मर्द को चक्की में ना पीसें कि जैसे वो बेचारा थका हारा घर में घुसे, माँ अपनी शिकायतें लेके बैठ जाए, बीवी अपनी शिकायतें लेके बैठ जाए, तो उसमें मर्द, मैं समझती हूँ कि मर्द बहुत मजलूम होता है, बहुत मजलूम होता है। सास बहू की लड़ाई है तो कोशिश ही करें कि मर्द के सामने उस लड़ाई को आप लोग जाहिर भी ना करें। एक दिन लड़ाई हुई है, एक दिल ही दिल में आप भी बहू को बहुत दिल भर के गालियां दे ले, बहू भी आपको दिल भर के गालियां दे ले, कल बेटा आपका ऑफिस चला जाए, दोनों बैठ के एक दूसरे की इस्लाह कर दे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन हम अपने इतने बड़े दिल नहीं कर सकते। तलाक तो हो रही है, तलाकें बहुत हो रही हैं, अल्लाह में माफ करे। 2 महीने की शादी तलाक, 4 महीने की शादी तलाक। मेरा तो मैरिज ब्यूरो चल रहा है ना, इसलिए मुझे पता है कि कितनी तलाकों वाले रिश्ते आते हैं। बहरहाल अल्लाह हमें हिदायत दे कि हम नेकी की तरफ जाएं। अल्लाह हमें हिदायत दे कि हम जिसको लेके आ रहे हैं अपने बेटे के साथ बांध के, उसके हकूक को समझें। जब हम एक दूसरे के हकूक को और अपने फराइज को समझ लेंगे ना, तो हमारा माशरा ना सुधार सके, एटलीस्ट घर का माहौल बड़ा अच्छा और पुरसुकून होगा। और बेटियों को ससुराल भेजते हुए थोड़ी सी तमीज सिखा दें, बस। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर लुबना हमारे साथ मौजूद हैं और काफ़ी देर से खामोश हैं और मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर हमें टाइम दे रही थी। मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं नीचे कमेंट्स में देख रहा हूँ कि मेरी बहन सोनी भी आ चुकी है, तो उनसे भी गुजारिश है कि वो हमें ज्वाइन करें और आकर अपने ख्यालात के इजहार करें। डॉक्टर लुबना, ये बताइए, एक सवाल जो था कि बच्चों के ऊपर, चूंकि आपने जितनी डिटेल में बता दिया है, नीचे जितने कमेंट्स में आपकी पजीराई हो रही थी, जितनी डिटेल में आपने इस टॉपिक को डिस्कस किया है डॉक्टर लुबना साहिबा, तो ये बच्चों के ऊपर जो लड़ाई झगड़े होते हैं, इसमें आप क्या लोगों को एडवाइस करना चाह रहे हैं कि उनके ऊपर किस तरह के असरात मुरतब होते हैं उनकी शख्सियत के ऊपर? जी थैंक यू सो मच असद भाई। जी मैंने देखा था, सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बस ये असल में बातें ये हैं कि हम लोग अगर इंसान बन के सोचें तो बच्चे जो है ना वो सबसे ज़्यादा मासूम होते हैं हमारी दुनिया में, और उनको लाने का जो सबब है वो पेरेंट्स होते हैं। तो जब भी तलाक होती है खुदा ना खास्ता, या घरों में झगड़े हो रहे होते हैं, उन बच्चे बहुत मासूम होते हैं लिटरली। उनके जो ज़हनों पे असरात होते हैं, अब साइकोलॉजिस्ट उस पे स्टडीज़ कर रहे हैं,
اور اس پہ بکس لکھی جا رہی ہیں اور دنیا ان چیزوں کو ریئلائز کر رہی ہے کہ بچوں کے اوپر جھگڑے کا بہت برا اثر ہوتا ہے ایون اف بریک اپ نہ ہو. اور جب بریک اپ ہو جاتا ہے تو بچے ایک ٹراما سے گزرتے ہیں اور اس ٹراما کو بچے اپنی زندگی سے نکال نہیں پاتے until unless they can get some kind of help. اور پاکستان میں تو خیر سائیکالوجی بہت ہی جو ہے نا انریکگنائزڈ ہے اور ہمارے ہاں تو یا تو کسی کو پاگل قرار دے دیا جاتا ہے یا لوگ اس کی امپورٹنس کو سمجھ نہیں پاتے. اب کسی حد تک سائیکیٹری کا تو رول پھر بھی آ رہا ہے کہ لوگ کسی حد تک ریئلائز کر پا رہے ہیں, لیکن سائیکالوجی جو ہے جیسے باقی ملکوں میں اسکول سائیکالوجسٹ, ہر اسکول میں ایک سائیکالوجسٹ موجود ہوگا جو ایسوسیٹڈ ہوگا, وہ بچوں کے ایشوز کو ڈیل کرے گا اور ان کے ٹراما کو. اور دیکھیں جب بچے ویسے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, اگر آپ لاؤڈلی بھی بات کر رہے ہیں نا ان کے سامنے, تو بچوں کا جو معصوم سا ذہن ہوتا ہے نا, ان کی نروز فوراً فائٹ اور فلائٹ رسپانس کی طرف چلی جاتی ہیں. اور ہم لوگ ایڈلٹس ہیں, we can't like recognize how much trauma they have to face. تو جب بھی بچے جو ہے نا وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کے سامنے پروٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ طاقتور ہیں, آپ ان کے سامنے بات کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, آپ کے تو اپنے آرگومنٹس چل رہے ہوتے ہیں, لیکن بچوں پہ بہت برا امپیکٹ آتا ہے. اور اگر آپ اسٹڈیز کی بات کریں, اس پہ اتنی ریسرچز آ رہی ہیں اور جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان لوگوں نے اس چیز کو بہت زیادہ مائنر سے مائنر وہ لوگ ڈیٹیل کو اسٹڈی کرتے ہیں اور پھر اس کو اپلائی بھی کرتے ہیں اپنے سوسائٹی میں. یہاں پہ اگر کسی کی ڈائیورس ہوتی ہے تو وہ ڈائیورس کے بعد اس چیز کو یقینی بناتے ہیں کہ مدر اور فادر ود ان 5 miles رہیں گے. بچوں کی کسٹڈی اگر جوائنٹ ڈیسائیڈ ہوئی ہے تو ہاف ویک بچے جو ہے وہ مدر کے پاس ہوں گے, ہاف ویک جو ہے فادر کے پاس ہوں گے. بٹ دونوں نے ان کے سامنے وہ نہیں کرنا. اگر وہ اس طرح کا کوئی جھگڑا کرتے ہیں کہ بچوں کی سیفٹی اس سے وہ ہوتی ہے, کمپرومائز ہوتی ہے, تو کورٹ ان کو طلب کر سکتی ہے. تو وہ اس چیز کو وہ کرتے ہوئے میں نے یہاں ایک کپل کو دیکھا ہے, ان کی لائف کو, تو بچے جو ہے بالکل افیکٹ نہیں ہوئے. ان کو دونوں طرف سے پیار بھی مل رہا ہے, ان کو محبت بھی مل رہی ہے, ان کی اسکولنگ بھی افیکٹ نہیں ہو رہی, صرف اور صرف اس لیے کہ کورٹ کے اتنے اسٹرکٹ آرڈرز ہیں کہ وہ اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے. ایک فادر کا مجھے یاد ہے, نیو یارک میں وہ لوگ رہ رہے تھے, تو فادر نے شادی کی جیسے امیگریشن کے لیے کرتے ہیں کسی بلیک ویمن سے, تو بعد میں اس نے اس کو ڈائیورس دے کے پھر پاکستانی لڑکی سے کر لی. اب اس کا پہلے والی بیوی سے بچہ تھا اور ایسا ہوا کہ اس کی ایکس وائف کی ڈیتھ ہو گئی, تو کورٹ نے اس کو آرڈر کیا یو ہیو ٹو اسٹے ویئر دس کڈ وانٹ ٹو اسٹے. تو مجھے بہت خوشی ہوئی, وہ بندہ موو کرنا چاہ رہا تھا ایک اور اسٹیٹ, لیکن کورٹ کا آرڈر تھا کہ تم نے واپس آ کے اسی اسٹیٹ میں رہنا ہے جہاں بچہ رہنا چاہ رہا ہے, اس کی کسٹڈی لو اور اس کو اپنے پاس رکھو, جب تک وہ بچہ میجر نہیں ہو جاتا تب تک تم ہی اس کو سنبھالو گے. تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی کہ ایٹ لیسٹ اس بچے کا فیوچر پروٹیکٹ ہو گیا, وہ ان پروٹیکٹڈ نہیں رہا کہ اس کی مدر کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور فادر جو ہے اب وہ اس کو سنبھالے گا. لیکن ہمارے ملک میں جو اس وقت پرابلم چل رہا ہے, آپ ایک بہت ہی مشہور ایکٹر ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گی, ان کا کسٹڈی کا کیس چل رہا ہے, بچوں کی کسٹڈی کا, اور ان کی کوئی ڈائیورس ہوئی ہے یا ود ان پروسیس ہے. تو اس میں آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے بچے, ڈیلی کے بیس پہ خبر چل رہی ہوتی ہے, بچے باپ کو مل گئے, بچے ماں نے ملوانے سے انکار کر دیا. آپ دیکھیں ان بچوں کے اوپر کیا اثر پڑے گا. ان کے لیے تو فادر بھی فادر فگر ہے, مدر بھی مدر ہے, ان کو تو بھی پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. جب وہ بڑے ہوں گے نا بچے, وہ اس ٹراما میں بڑے ہوں گے اور ماں باپ کو دونوں کو نہیں پتہ ہوگا, وہ اپنی ضد اور اپنی انا میں ان کا فیوچر تباہ کر رہے ہیں. اگر ان کو ذرا سا بھی احساس ہوتا تو وہ ایمیکیبلی بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیتے. کروڑوں روپے کا کیا فائدہ ہے اگر فادر ان بچوں کا خرچہ اٹھانے کو تیار نہیں ہے, ماں کو دھکے کھانے پڑ رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ آپ کے سامنے پھر وہ کیسے آئیڈیل ہے کہ وہ سیلیبریٹی بنا ہوا ہے بندہ, پوری دنیا کے سامنے ہیرو ہے. what kind of hero he is کہ اگر اس کی جو ایکس وائف ہے اس سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ تم بچوں کا خرچہ دو, so why he is not paying that. اگر وہ اتنے پروجیکٹ سے اتنا کچھ کما رہا ہے تو ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کو تو دو. اگر آپ اپنے بچوں کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے, ان کے لیے آپ بینک کرپٹ ہو, تو آپ کے کمانے کا کیا فائدہ ہے. اور لوگوں کے سامنے آپ کس طرح کے آئیڈیل بن کے سامنے آ رہے ہو.
تو مجھے تو اس وجہ سے اتنی ایمپٹی قسم کی وہ لگتی ہے، ہالو پرسنالٹی لگتی ہے. اور بچوں کے حوالے سے دیکھیں تربیت میں یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ماں اور باپ دونوں کا رول بہت اہم ہوتا ہے. نہ تو اکیلی ماں اس چیز کو کر سکتی ہے کور، نہ ہی اکیلا باپ کر سکتا ہے. ماں جیسا پیار اس کو دنیا کی کوئی بھی عورت نہیں دے سکتی انٹل انلیس کوئی ایسی گرینڈ مدر ہو یا اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں محبت ڈال دے. اور ہمارے ہاں تو جو اسٹیپ مدر اور اسٹیپ فادر کا کانسیپٹ ہے الامان اور الحفیظ ہے. لیکن اگر آپ لوگ ڈیولپڈ ورلڈ میں دیکھیں انہوں نے اس چیز کو، کیونکہ وہ لوگ ہماری طرح اتنا ایموشنل بھی نہیں ہے اور اس حد تک اس میں جیلسی کا بھی کانٹینٹ کافی حد تک کمپرومائز ہوتا ہے، تو کافی حد تک ان لوگوں نے اس چیز کو کور اپ کیا ہوا ہے کہ اسٹیپ پیرنٹ ہے تو بھی وہ بچوں کو ویسے ہی سنبھال رہا ہوتا ہے کسی حد تک. ٹھیک ہے ان کے ہاں بھی مسائل ہیں، بٹ ہم لوگ تو اسپیس بھی نہیں دے پا رہے نا کہ اگر جو ہے باپ شادی کرے گا تو بھی بچوں کا کیا بنے گا، ماں کرے گی تو بھی بچوں کا کیا بنے گا. دونوں کیس میں بچے ہی رولتے ہیں. اور اپنی ضد اور انا میں وہی بچے جن کو آپ نے خود پیدا کیا ہے آج وہ آپ کی وجہ سے موجود ہیں. آپ اگر طلاق لینا چاہ رہے ہیں کم از کم آپ کو یہ چیز میک شیور کرنی چاہیے وداؤٹ ایون گوئنگ انٹو کورٹ. آپ کو اتنا فیئر ہونا چاہیے کہ ماں اور باپ جو ہے مل کے ڈیسائیڈ کریں کہ انہوں نے کتنے دن جو ہے ان کو وہ کرنا ہے، سنبھالنا ہے. آپ نے ان کو اسپیس دینی ہے، ان کو جو ہے ریئلائز ہی نہ ہونے دیں. ان کا بچپن دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، اور اگر آپ ان کی پرورش کے لیے ان کو وہ ایلیمنٹس نہیں پرووائڈ کریں گے تو وہ سوسائٹی کے مفید افراد بننے کی بجائے سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہوں گے. آپ لوگوں نے کتنے سارے کرمنلز یا اس طرح کے ان کے ریکارڈز نکال کے دیکھیں کہ ان کا بچپن کیسا گزرا ہے. بچپن کے اثرات پوری زندگی پر ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی میں جس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، یا اگر ان کو ماں باپ ایبنڈن کر رہے ہیں یا ان کو اچھی طرح سنبھال نہیں پا رہے. میں نے خود دیکھا ہے کوئی بچہ بچ جائے تو بچ جائے، اگر پیرنٹس اس طرح سے ڈائیورس لیتے ہیں تو وہ بچے رل جاتے ہیں. اور ہمارے ہاں اسٹیٹ بھی خیر سے غیر ذمہ دار ہے، وہ لوگ ذمہ داری نہیں لیتے، نہ کوئی ایسا فاسٹر سسٹم موجود ہے جو ان کو سنبھال سکے. تو بہت برا ایفیکٹ آتا ہے لٹرلی. ہر بندہ جو ہے انہیں مس یوز کر رہا ہوتا ہے. نہ ان بچوں کی ایجوکیشن پراپر ہو پاتی ہے، نہ ان بچوں کی تربیت پراپر ہو پاتی ہے. اور خود وہ ان کے لیے جو رول ماڈل فادر اور مدر کو ہونا چاہیے تھا، جب وہ ان کو لڑتا جھگڑتا ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو بچے اتنے پوائزن ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، پرپزلی کیا جاتا ہے کہ ماں کی کوشش ہوگی یہ باپ کے خلاف ہو جائیں، باپ کی کوشش ہوگی ماں کے اس پہ کردار پہ انگلی اٹھائی جائے. تو ہمارے یہاں صرف ایک دوسرے کو ٹیز کرنے کے لیے بچوں کو جو انسٹرومنٹ کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے. تو وہی بچے پھر بڑے ہو کے مکمل انسان نہیں بن پاتے. اور ہم جو اپنے آپ کو خود اسلامی معاشرہ کہلانے کے حقدار بھی نہیں ہیں کہ ہم لوگ خود ان بچوں کو جسٹس نہیں دے پا رہے ہوتے. ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بھی ان بچوں کو وہ ماحول نہیں دے پا رہا ہوتا کہ اگر ان کے مدر اور فادر ان کا بریک اپ ہو گیا ہے تو آپ دیکھیں ان کے ساتھ اسکولوں میں کیا سلوک ہوگا، یا بچے ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ دیں گے. اور بچہ دیکھیں تبھی فل اپنی انرجی یوٹیلائز کر پائے گا اگر اس کو گھر میں اچھا ماحول مل رہا ہے. وہ جا کے اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کر سکے گا، اپنی اسٹڈیز پہ کنسنٹریٹ کرے گا. آپ خود سوچیں جو بچہ گھر میں لڑائی جھگڑا دیکھ کے گیا ہے اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہوگا، وہ کیسے کنسنٹریٹ کرے گا، وہ کیسے فوکس کرے گا، وہ آپ کے معاشرے کا مفید فرد کیسے بنے گا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں خود دیکھنی چاہیے آپ کو. سب سے پہلے تو میں کہتی ہوں ماں اور باپ دونوں کو دیکھنا چاہیے. اگر آپ نے پیدا کیا ہے ان کو بچوں کو تو آپ ذمہ دار ہیں سب سے پہلے، بعد میں کوئی اور ذمہ دار ہوگا. اور اگر آپ لوگوں کے کوئی مسائل ہیں پہلے تو فیملیز کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس لمٹ تک لے کے نہ جائیں معاملات کو. ہمارے ہاں اکثر فیملیز بھی انوالو ہوتی ہیں، اور ویسے تو انڈیویجولی ہر کیس فرق ہوتا ہے. بعض اوقات پرسنالٹیز کی کمپیٹیبلٹی کا بھی ایشو ہوتا ہے کہ مرد اور عورت ہیں ان کی اپنی اپنی پرسنالٹیز ہیں تو وہ نہیں مل پا رہی. تو چلو ٹھیک ہے، اگر گزارا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپشن دی ہے، بٹ کم سے کم آپ کو یہ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو بچے آپ کی وجہ سے اس دنیا میں آئے ہیں آپ ان کو ایمیکیبلی سنبھالیں، ان کو اتنی سپیس دیں کہ وہ لوگ جو ہے اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں. جب وہ اس قابل ہو جائیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، پھر آپ اپنی زندگیوں میں مست ہو جائیں. اٹ ڈزنٹ میٹر اب آپ ساتھ نہیں رہنا چاہتے، آپ ایڈلٹس ہیں، آپ کا اپنا ڈیسیژن ہے. ٹھیک ہے شادی بھی آپ نے اپنی مرضی سے کی تھی، لیکن آپ ان بچوں کے فیوچر کو افیکٹ مت ہونے دیں. ابھی ایک ہماری ہیں ایکٹریس، شی از ریئلی رول ماڈل فار دیٹ کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو شی الاؤز ٹو گو ٹو ہر
گرینڈ پیرنٹس اور ایون فادر, اور جوائنٹ کسٹڈی بھی ہے اینڈ شی ٹیکس کیئر آف ہر آلسو. تو یہ ہمارے اس میں جو ہے نا, ہم سوسائٹی کو نا اپنے اس میں عدل سے کام لینے کی ضرورت ہے. کوئی بھی رشتہ ہے نا, اس میں بیلنس ضرور ہونا چاہیے. اگر آپ بیلنس سے ہٹیں گے تو پھر اس میں ظلم کا عنصر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا اس میں بیلنس نہیں کر پا رہے. کوئی بھی ریلیشن شپ ہو, ٹھیک ہے, اولاد جو ہے وہ ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری ہے. اگر آپ آپس میں نہیں, آپ کی کمپیٹیبلٹی, دیٹس اوکے, آپ الگ ہو جائیں, بٹ یو شوڈ ڈیسائیڈ کہ اب آپ کے جو بچے ہیں ان کو کون کون جو ہے وہ سنبھال سکتا ہے, ان کی لائف کس طرح اچھے طریقے سے گزر سکتی ہے. اگر اس میں کوئی مسائل آ رہے ہیں, آپ بیٹھ کے ان کو حل کر لیں. کورٹ آپ کو جو آرڈر دے رہی ہے ان کو ایکسپلائٹ نہ کریں, آپ مل کے ان کا خرچہ اٹھائیں. آپ نے اپنی زندگی الگ گزارنی ہے گزاریں, لیکن ان بچوں کا مستقبل خراب مت کریں, اس کو تباہ نہ کریں. ان کو جو ہے جس حد تک ہو سکتا ہے, جب تک ایٹ لیسٹ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہوں, میجر نہ ہو جائیں, تب تک تو سنبھالیں. تو مجھے تو خیر پرسنلی یہ چیز بہت زیادہ لائک آئی فیل کلوز ٹو مائی ہارٹ کہ میں جب دیکھتی ہوں بچوں کو کہ بچے بیچارے جو ہے پیرنٹس کے غلط ڈیسیژنس کا جو ہے شکار ہو رہے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات غلط کمپنی میں پڑ جاتے ہیں, اور اس چیز کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے کہ بچے ڈرگس کی طرف جاتے ہیں. ابھی ایک ڈرامہ بھی چلا ہے اس ایشو پہ, چل رہا ہے, میرے خیال میں کمپلیٹ نہیں ہوا. اس میں بھی انہوں نے اسی ایشو کو دکھایا ہے کہ وہ بچہ کتنے برے طریقے سے افیکٹ ہوتا ہے. تو دیکھیں, اگر آپ نے اپنے معاشرے کو ایک اچھی سوسائٹی کہ اس میں کنورٹ کرنا ہے تو اس چیز پہ بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا. کہ ٹھیک ہے, آپ ڈائیورس ہو گئی ہے, ناؤ اٹس اوور, لیکن آپ بچے ذمہ دار اس چیز کے نہیں ہیں کہ آپ نے ان کو پیدا کیا ہے. ناؤ یو شوڈ بی ریسپانسبل. اور خدا بھی کل آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا. وہ بہرحال آپ کے انڈر تھے, ڈپینڈنٹ تھے آپ پہ. تو یہ ہر ماں اور ہر باپ سے اس صورت میں بھی سوال ہوگا اگر آپ ساتھ ہیں, اگر آپ ان کی تربیت پراپر طریقے سے نہیں کر پاتے, یا ان کو پوائزن کرتے ہیں, آپ ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے, تو اس کے لیے بھی آپ جواب دہ ہیں. تو بینگ اے مسلم ہمیں زیادہ جو ہے اپنے ڈے آف ججمنٹ کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے معصوم سے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. جتنا ہو سکے اس پہ کمپرومائز کریں, اور جو ہے ان کو ایک اچھا اور بہترین ماحول پرووائڈ کریں. تھینک یو سو مچ اسد بھائی. جی بہت شکریہ ڈاکٹر شہباز, جتنی تفصیل سے آپ نے بتایا ہے, یقین جانیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے جو میرا موضوع تھا اس کا حق ادا کر دیا آپ نے. کہ میں چاہتا تھا کہ معاشرے میں ہم کیس تو ڈسکس کرتے ہی ہیں, لیکن ہم ایسے جو ہے وہ ایشوز کو ڈسکس کریں جس سے معاشرے میں ہم کچھ بہتری پیدا کر سکیں. جتنا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو چکا ہے ہمارا, تو ہم اس طرح کے موضوعات کے اوپر گفتگو کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس سے استفادہ کریں, اور یہ صدقہ جاریہ ہے. اور آپ جتنی تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں اور جتنے ڈیپلی آپ ڈسکس کرتے ہیں, میں نے مختلف موضوعات کے اوپر آپ کو دیکھا ہے, تو وہ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر شجاع صاحب تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے سامنے. ارے نہیں مجھے ویسے ہی شوق ہے تھوڑا سا وہ اسٹڈیز وغیرہ کرنے کا, اور سائیکالوجی میرا نا وہ ہے فیوریٹ ٹاپک سمجھ لیں. تو تھوڑا سا اپنا تھاٹ بھی ہوتا ہے. ویسے شجاعت ماشاء اللہ ہی از ویری سوشل, اور کافی زیادہ بولنے کا بھی بہت شوق ہے. اچھا نہیں, وہ بڑے بھائی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ میرے وہ آئیڈیل ہے, تو نہیں, لیکن یہ ہے کہ گفتگو کے جو نمبر ہے نا وہ آپ کے زیادہ ہے. گفتگو جو ہے وہ اتنی وہ گفتگو اس لیول پہ جا کے نہیں کر سکتے. اچھا یہ بھی فن ہوتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت ہر بندے کو دی نہیں ہوتی. وہ دل کے بہت اچھے ہیں, بہت ویلفیئر کا کام کرتے ہیں, ویلفیئر کا کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن جو صلاحیت مولا عطا کرتا ہے نا گفتار کی, وہ آپ کا جو ہے وہ بہت اچھا ہے. میں خود اپنے آپ کو کمی محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں بھی اتنی صلاحیت عطا فرما دے کہ ہماری بات لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے. جی بس یہ آپ لوگوں کی جو ہے انکریجمنٹ ہے. ادروائز میرے بارے میں اگر آپ میرے پیرنٹس سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں نے تو ہمیں لگتا تھا یہ بول ہی نہیں سکے گی نا, she will never be able to talk. تو میں اس طرح کی بندی ہوں, بس جو ٹاپکس ہوتے ہیں کچھ اس طرح کے کہ آئی کین اسپیک, ادروائز جو ہے نا بس یہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہوتی ہے دی ہوئی صلاحیت کہ انسان اس کو پازیٹیولی یوز کرے. بٹ تھینک یو سو مچ اسد بھائی.
جزاکم اللہ. ہمارے ساتھ قبلہ علامہ جو ہے وہ جاوید نقوی صاحب موجود ہیں. میں ان کا شکر گزار ہوں. قوم سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ایڈوکیٹ سید سلمان حیدر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہوا ہے. تو میں آپ کا بھی قبلہ شکریہ ادا کرتا ہوں. تو سب سے پہلے جو ہے وہ قبلہ آپ سے ملتمس ہوں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ معاشرے میں بڑھتا ہوا جو بگاڑ ہے. ایک تو پسند کی شادیاں، اعتراض نہیں ہے پسند کی شادیوں پہ، لیکن رجحان بہت زیادہ ہو رہا ہے جس میں والدین کی جو ہے وہ مرضی شامل نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ سے طلاقیں بڑھ رہی ہیں. اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے طلاقیں بڑھ رہی ہیں. تو ذرا آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیے، اس کے سدباب کیسے کیا جا سکتا ہے، وجوہات کیا ہے، اور بچوں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. قبلہ آپ مختصر سا ٹائم آپ کے لیے ہے، اور اس کے بعد وکیل صاحب کے پاس مختصر، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. جزاکم اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. سب سے پہلے سبھی عزیزان کو السلام علیکم، اور ساتھ ہی معذرت بھی چاہوں گا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جہاں سے ہم ہیں وی پی این کے بغیر ہم آ نہیں سکتے، اور پھر یہ ہے کہ مشکلات دوسری بھی نیٹ کی ہیں، تو میں نے مختلف نیٹ یوز کیے ہیں، تو اب حاضر ہو چکا ہوں. جب سے آپ نے کہا میں جب سے کوشش کر رہا تھا، تو معذرت خواہ ہوں دیر سے آنے سے، اور مولا جزائے خیر عطا فرمائے. ٹاپک تو آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ اور بہترین رکھا ہے، اور یہ معاشرے کی ضرورت بھی ہے بہت زیادہ، خصوصاً اور جو ابھی حالات ہو رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ مجھ سے پہلے بہت سارے لوگوں نے اس پر بہت ہی اچھی گفتگو کی ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کے اپنے تجربات ہیں، اپنے علم ہیں. تو مختصر طور پر یہی ہے کہ اس میں اگر دیکھا جائے تو اسلامی نقطہ نظر بھی مد نظر رکھا جائے، اور جب اسلامی نقطہ نظر مد نظر رکھا جائے، اسلام کو اپنی زندگی میں لاگو کیا جائے، اور بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، خیر بہرحال یہ موضوع تو بہت ہی وسیع ہے، تو اس وقت کیونکہ مختصر وقت ہے، تو تذکراً یہی کہا جا سکتا ہے کہ خصوصیت کے ساتھ ایک بات میں تھوڑے سے مختصر وقت میں بڑی بات کہنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کے 3 کلچر ہیں. ایک جسے مغربی کلچر کہا جاتا ہے، ایک یہ ہے کہ جسے مشرقی کلچر کہا جاتا ہے، اور ایک ہے اسلامی کلچر. جبکہ ہم مغربی کلچر کو بہت برا کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور شاید کچھ برائیاں بھی ہوں، اور اسی طرح سے ہم اپنے مشرقی کلچر کو بہت عمدہ سمجھتے ہیں، جبکہ دونوں کلچر میں خرابیاں بہت زیادہ ہیں. دونوں کو سوچنا چاہیے کہ دونوں کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں. ایک حد سے زیادہ ہے افراط و تفریط، اور ایک یہ ہے کہ قرآن اور نہ جانے پتہ نہیں کہاں کہاں بچوں کی شادیاں کر دی جاتی ہیں، اور کس طرح سے صرف اور صرف وراثت کی بنا پر یہ ہے بچوں کو ان کی شادیاں نہیں کی جاتی، خصوصاً بیٹیوں کی، جس وجہ سے بھی بے ارادی کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ. تو ممکن ہے کہ اس موضوع پر پہلے بھی بات کی گئی ہو، تو میں صرف مختصر طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ دونوں کلچر جو ہیں انتہائی خطرناک ہیں. اصل یہ ہے کہ اسلامی ہے. اگر ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں اگر اسلامی کلچر آ جائے، تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسلام نے کیا کیا تعلیمات دی ہیں بچوں کی شادی کے حوالے سے، بچوں کی کس ایج میں شادی کرنی چاہیے، اور کس طرح سے کتنی ان کی رضایت کی ضرورت ہے، کیسے ان کی تربیت کی جائے، جب شادی کی جائے تو اس وقت کیا کیا چیزیں مد نظر رکھی جائیں. یہ بہت سارا اسلام نے تفصیل سے جواب دیا ہے. بہرحال ایک وقت کا بات ہے کہ مجھ سے کسی نے ایک مسئلہ پوچھا تھا، میں تھوڑا سا پریشان ہوا کہ نہ جانے اس کا کیا جواب ہوگا. آپ یقین جانیں گے سبھی لوگ، جب میں روایات میں گیا تو اس موضوع پر صرف اور صرف حضرت علی علیہ السلام، باقی آئمہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرامین، یعنی 14 میں سے صرف علی علیہ السلام کے 10 فرامین اس وقت بھی وہ کتاب میں موجود ہیں، اور معتبر کتابوں میں، لیکن ہمیں ان کی آشنائی نہیں ہے، ہم ان مسائل سے آگاہ نہیں ہیں. تو خیر بہرحال یہ ہے کہ اگر ہم اسلامی کلچر کو اپنا لیں، والدین بھی اور بچے بھی، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا معاشرہ یقیناً جب اسلام کے زیر سایہ پلے گا تو وہ
بہترین اور اسلامی معاشرہ اور انسانی معاشرہ کہلائے گا، ورنہ یہی جو مسائل بن رہے ہیں مشرقی مغربی، یہ دونوں ہی مسائل کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق خاص عطا فرمائے کہ ہم اسلامی نقطہ نظر سے اپنی زندگیوں کو لے کر چل سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی بسم اللہ۔ جی بہت شکریہ قبلہ، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کافی دیر سے ہی مجھے جو ہے ظاہر ہے کہ میں نے میسج جب آپ کو کیا تھا، آپ کومنٹس میں جیسی تشریف لائے تو میں نے فوراً آپ کی موجودگی کو غنیمت جانتے ہوئے یہ سمجھا کہ یہ باعث رحمت ہو گیا میرے لیے کہ آپ آگئے ہیں تو ہم اسلامی نقطہ نظر جو ہے وہ بھی بیان کر پائیں۔ تو ظاہر ہے کہ مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ جہاں پر آپ ہیں وی پی این کے بغیر آ بھی نہیں سکتے اور کافی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے۔ میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ بھلے تھوڑی دیر کے لیے ہی گفتگو ہے لیکن آپ کی انتہائی خوبصورت اور مدلل گفتگو ہے، تاکہ ہم نہ ہی تو مغربی روایات کو اپنائیں اور نہ ہی مشرقی روایات، جس میں آپ نے تذکرہ بھی کر دیا کہ یہاں پر جو ونی کرنا اور اس کے علاوہ اس طرح کے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں استغفار جو جاہلانہ روایات کی عکاسی کرتی ہیں رسول خدا سے پہلے کے دور کی، بچیوں کو زندہ درگور کرنا اور اس طرح یہ ساری چیزیں تو آج بھی جو ہے سندھ کے اندرون سندھ اور اس طرح کے علاقوں میں ابھی چیزیں چل رہی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سید سلمان، آپ ایڈوکیٹ ہیں۔ ہمارا آج کا جو موضوع تھا، آپ خیریت ہے قبلہ؟ آپ بتائیے کہ آپ کافی دنوں سے تشریف نہیں لا رہے، تو آپ کی طبیعت ناساز تو نہیں ہے؟ آپ کی خیریت کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں اور دعا کرواتے بھی رہے ہیں، جتنے بھی لوگ یہاں پر غیر حاضر ہوتے ہیں تو اس کو یاد بھی کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے اپنی طبیعت کے حوالے سے بھی، اور مختصراً ہمیں یہ بتائیے کہ معاشرے میں بڑھتے ہوئے طلاق کی وجوہات کیا ہے اور پھر بچوں کے اوپر اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، اس کے سد باب کیسے ممکن ہے؟ السلام علیکم، جزاک اللہ اسد بھائی۔ وعلیکم السلام۔ مہمان گرامی کو سلام اور سلامتی کی دعا۔ اسد بھائی میں مصروف تھا، میری بھانجی کی شادی تھی، تین چار دن جو ہے وہ اس میں مہمانوں کا آنا جانا آمد و رفت بڑی ہوئی تھی، اس وجہ سے مصروف تھا، معذرت چاہتا ہوں۔ مگر اور خصوصی معذرت چاہتا ہوں اپنے مولانا نقوی صاحب سے کہ میں اس قابل نہیں کہ میں ان کے بعد گفتگو کر سکوں، مگر لیٹ آنے کی وجہ سے مجھے حکم کی تعمیل کرنی پڑ رہی ہے آپ کی، اور ڈیٹیل قبلہ بتا چکے ہیں۔ میں 2-3 باتوں میں ہی سارا مفہوم جو اپنے مائنڈ کے حساب سے عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ دیکھیں، سب سے پہلے جو میں سمجھتا ہوں غصہ جو حرام قرار دیا گیا ہے، اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ ہم اور چیزوں میں جو حرام ہے ہمارے لیے اس کو ہم رد کرتے ہیں، اس کو ہم نہیں کرتے، اگر ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ غصہ حرام ہے اور اس کو نہ کیا جائے تو بہتر ہے، اس سے کافی چیزیں ہماری کور ہوں گی اور دور ہوں گی۔ اور رہی بات شادی کی، تو دیکھیں اس سے اعتراض نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے، مگر اس میں بچوں کو بھی سوچنا چاہیے، والدین کو بھی سوچنا چاہیے، کہ بچوں کو اس طریقے سے سوچنا چاہیے کہ ہمارے بڑوں کا سایہ ہمارے اوپر ہے اور انشاءاللہ تا قیامت رہے، اور ان کی رضا شامل ہونی چاہیے۔ بڑوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ بچوں کی خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو چاہیے کہ اگر استخارہ لے لیا جائے تو سب سے بڑی ہے خدا کی رضا۔ استخارے سے دونوں کے دل مطمئن ہوں گے، جب قدرت کی رضا ہوگی وہی دونوں کو چاہیے کہ بھئی یہی ہماری رضا ہے، اس سے کافی چیزیں سیٹ ہوں گی اور معاشرے میں تبدیلی آئے گی۔ میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا۔ جزاک اللہ۔
سلامت رہیں سب. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ کی خیریت کے لیے بھی پریشان تھے، تو چلیں آپ نے بتا دیا کہ شادی تھی بھانجی کی، مولا ان کو شاد و آباد رکھے. بہت شکریہ جی. جتنے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا میں ان کا شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ جو ہے ہماری کوشش ہوگی کہ اس طرح کے سوشل ایشوز کے اوپر گفتگو کی جائے. اور قبلہ جاوید نقوی صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر وہ ان کے پاس فرصت ہو تو پاکستانی وقت کے مطابق 12:15 بجے ہم شروع کرتے ہیں، اور یہ بالخصوص اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہی ٹاپک ہم نے رکھے ہوتے ہیں. ٹائمنگ جو ہے وہ اس لیے ہم نے اوورسیز کے لیے رکھی ہے تاکہ وہ آسانی سے ہمیں جوائن کر پائیں، اور اس میں پاکستانی جو ہے وہ بھی ہمیں جوائن کر پائیں. کافی سارے دوستوں نے ہمیں جوائن کیا، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ آج بھی غیر حاضر تھے. جو غیر حاضر تھے جی میں ایسا ان بھائی، سے جی 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 میری آواز آ رہی ہے قبلہ؟ آواز آ رہی ہے جی قبلہ میری؟ اسد بھائی، ایسا ہے کہ آپ کے پاس تو میرا پرسنل نمبر بھی ہے، جی جی خصوصاً پاکستان والا نمبر. تو اگر کوئی اس طرح کا ٹاپک ہوتا ہے کہ خصوصاً جو اسلامی نقطہ نظر جس میں زیادہ ضروری ہوتا ہے، تو اس وقت آپ پلیز مجھے ایک میسج بھی اگر کر دیں گے تو وہ اچھا ہو جائے گا. کیونکہ ہمارے پاس یہ نیٹ کا جو ایشو ہے، اس وجہ سے آپ دیکھیں بہت سارے چینل ہیں ڈاکٹر صاحب کا بھی، وہ بھی انتہائی ہماری قدر کو نگاہ سے ہمیں دیکھتے ہیں، اور بہت جگہوں پر ہم نے گائیڈ بھی کیا اور انہوں نے فوراً ایکشن لیا، اور بہت اچھا ماشاءاللہ یہ پورے کیس میں نا تو جو مسائل چل رہے تھے. تو یہ ہے کہ میں ابھی کہیں بھی نہیں جا پا رہا ہوں، صرف اور صرف آپ کے پاس آتا ہوں، کیونکہ آپ سے ہمارا ایک بہت پرانا تعلق ہے، اور مولا سلامت رکھے آپ کو. تو اگر اس طرح کا کوئی ہوتا ہے پروگرام تو آپ پلیز ایک میسج کر دیا کریں. بلکہ اگر شروع سے ظاہر ہے کہ آپ کا ذہن میں ہوگا کہ آج رات کو یہ ہے، تو دن سے ہی میسج کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھے طریقے سے یہ تو ایسے آنے سے گفتگو ہوتی ہے، پھر اس مستقل گفتگوات بھی کرتا ہے، اور پھر ٹائم پر آئے تاکہ یہ ہے کہ اس میں شریک ہو سکے. جزاک اللہ خیر. یہ ریکویسٹ. جی جی قبلہ، انشاءاللہ میں انشاءاللہ جو ہے وہ اسی طرح کے ٹاپکس جب ہم ڈسکس کریں گے تو میں لازمی جو ہے وہ آپ کو پرسنل فون کر کے بتا بھی دوں گا، تاکہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سارے ہمارے جو ویورز ہیں وہ اپنا سوال بھی آپ کے سامنے پیش کر سکیں. میں شکر گزار آپ کا. تو ناظرین، ابھی جو ہے وہ 2:30 بج گئے پاکستان کے اندر. تو میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے آج اس موضوع کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا. جو دیکھنے والے تھے انہوں نے بہت اچھے اچھے کمنٹس بھی کیے ہیں. جتنے بھی ہمارے پینلسٹ تھے سبھی کو بہت زیادہ سراہا گیا. لبنہ بہن کو، قبلہ جاوید نقوی صاحب کے لیے بہت زیادہ دعا کی گئی، اور اس کے علاوہ وکیل صاحب کے لیے بہت زیادہ، اور اس سے پہلے ہماری بہن لبنہ سرمد تھی، منی جی تھی، اور لبنہ سماد صاحبہ تھی. سبھی بہنوں کے نے اپنے اپنے خیالات کا جو اظہار کیا، اور بھائیوں نے اور بزرگوں نے جو اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم معاشرے میں بہتری لانے کے لیے اپنا جو ہے وہ ادنا سا جو ہے وہ حصہ ڈال سکیں، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری یہ جو باتیں ہیں یہ لوگوں تک پہنچے. اور اگر اس میں سے جتنے بھی سننے والے ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک بھی، ویسے تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی سننے والے ہیں وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرے. اگر کوئی ایک بندہ بھی اس بات کے اوپر آمادہ ہو جاتا ہے جو ہم یہاں سے اپنے پلیٹ فارم پر پیغام دے رہے ہوتے ہیں، تو ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے اس دن کا جو سیشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ مستجاب ہو گیا، قبول ہو گیا، کیونکہ ہم اس کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. اسد جعفری کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور یہ اجازت آپ سے اسی امید کے ساتھ لے رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی اور سانسیں نصیب ہوئی تو انشاءاللہ کل آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ہمیشہ دعا میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.